موبائل میں پب جی گیم کھیل کھیل کر گزر رہی ہے، ہماری جوانی تو لوڈو کھیل کر اور موبائل کے اندر ریلز وغیرہ دیکھ کر گزر رہی ہے، ہماری جوانی تو کسی بیچ چوراہے پر بیٹھ کر دوسروں کی بہن بیٹی کو دیکھ دیکھ کر گزر رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں معاف کرنا، آپ بڑے بد نصیب ہو، آپ بڑے بد نصیب ہو، آپ بڑے بد نصیب ہو۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے آپ کو جگہ نہیں ملے گی۔ تو کیا میسج ملا اس حدیث سے؟ کیا پیغام ملا اس حدیث سے؟ اس حدیث سے نوجوانوں کو یہ میسج ملا کہ اگر آپ اپنی جوانی کا صحیح استعمال کریں گے تو کل قیامت کے دن سورج کی گرمی سے آپ کو بچا لیے جائیں گے۔ جوانی کی ذرا ویلو کو دیکھیے۔ چلیے اور ایک حدیث میں رکھ دیتا ہوں، پہلا پیغام جوانی کی ویلو کے تعلق سے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے، بڑے غور سے اس حدیث کو سنیے، اغتنم خمسا قبل خمس، کہ اے لوگو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کر لیا کرو۔ یعنی دنیا کے اندر اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لیا کرو، اس کا صحیح استعمال کر لیا کرو، اس کا صحیح فائدہ اٹھا لیا کرو۔ وہ کیا ہے؟ ان میں سے ایک چیز ہے، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں شبابک قبل حرامک، کہ بڑھاپا کے آنے سے پہلے تم اپنی جوانی کا صحیح استعمال کر لیا کرو، تم اپنی جوانی کا صحیح اور صحیح فائدہ اٹھا لیا کرو، اپنی جوانی کا صحیح استعمال کر لیا کرو بوڑھا ہونے سے پہلے۔ لیکن یہ نوجوان ہیں میرے سامنے، ان سے پوچھو آپ نماز پڑھتے؟ ابھی آپ نماز پڑھتے؟ کیا جواب آئے گا؟ تنویر صاحب کیا بات کر رہے ہیں، ابھی جوان ہوں، ابھی تو داڑھی بھی صحیح سے نہیں آئی ہے اور آپ نماز پڑھنے کی بات کر رہے ہیں؟ جب بوڑھا ہو جاؤں گا، داڑھی پک جائے گی، بال پک جائیں گے، گالوں پر جھریاں آ جائیں گی، تب جا کر اللہ کی عبادت کروں گا۔ ابھی انجوائے کر لینے دیجئے، ابھی مستی کر لینے دیجئے، گھوم لینے دیجئے، کتوں کی طرح، جانوروں کی طرح پہلے انجوائے اور مستی تو کر لینے دیجئے، تب جا کر میں اللہ کی عبادت کروں جب بوڑھا ہو جاؤں گا۔ ایک پیغام دے کر جا رہا ہوں آپ کے سامنے، جب آپ بوڑھا ہو جائیں گے، 70 سال کے ہو جائیں گے، 60 سال کے ہو جائیں گے، آپ کا دل چاہے گا کہ میں مسجد میں جا کر اللہ کی عبادت کروں، آپ کا دل تو چاہے گا کہ میں مسجد میں جا کر زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کرا لوں۔ لیکن میرے بھائیوں، دل چاہے گا لیکن آپ کا جسم آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے گا، آپ کی طبیعت آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ جب آپ 60 برس کے ہو جائیں، 70 برس کے ہو جائیں، 80 برس کے ہو جائیں، تب زیادہ سے زیادہ آپ اللہ کی عبادت کریں، نہیں کر پائیں گے، تھک جائیں گے، نہیں کر پائیں گے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے۔ یہ جو خیال ہے نا، یہ جو سوچ اور مینٹیلیٹی جو آپ نے بنا رکھے نا کہ جب بوڑھا ہوں گا تب جا کر اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کے بندو، اللہ کے واسطے اس خیال کو اور سوچ کو اور اس مینٹیلیٹی کو چینج کرو، تبدیل کرو، اور اپنی جوانی میں زیادہ سے زیادہ آپ اللہ کی عبادت کر لو، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لو، زیادہ سے زیادہ اپنے نامہ اعمال کے اندر نیک اعمال کو جمع کر لو۔ کیوں؟ جب بوڑھا ہو جاؤ گے نہیں کر پاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ جوانی کا دور طاقت کا دور ہوتا ہے۔ جوانی کا دور کیا ہوتا ہے؟ طاقت کا دور ہوتا ہے، اور بڑھاپے کا دور کمزوری کا دور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بھی بیان فرماتا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء۔ اللہ بھی کہتا کہ جوانی کا دور طاقت کا دور ہوتا ہے۔ تو کیا پتا چلا جوانی کی کیا ویلو ہے کہ اللہ کے نبی کہتے بوڑھا ہونے سے پہلے اپنی جوانی کا صحیح استعمال کر لیا کرو۔ آئیے اس کے تعلق سے اور ایک حدیث رکھوں گا، پھر انشاءاللہ دوسرا پیغام میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ یہ حدیث بہت فیمس حدیث ہے، شاید اس سے پہلے بھی آپ لوگ سنے ہوں گے، مجھ سے بھی سنے ہوں گے، لیکن آئیے یہ جو میرا آج کا پہلا میسج ہے جوانی کی ویلو، ذرا اس حدیث پر بھی غور کیجئے، اس حدیث کے اندر بھی جوانی کی ویلو بتائی جا رہی ہے۔ حدیث ترمذی کی صحیح حدیث ہے، حدیث کو بڑے غور سے سنیے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں
لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، اے لوگو کل قیامت کے دن حتی یسأل عن خمس، ہر انسان سے 5 سوال پوچھا جائے گا، آپ سے بھی 5 سوال پوچھا جائے گا، میرے بغل میں جو شیخ محترم بیٹھے ہیں ان سے بھی کل قیامت کے دن 5 سوال، مجھ سے بھی 5 سوال۔ میرے بھائیوں یہاں پہ جتنے بھی لوگ آج موجود ہیں، کل قیامت کی روز ہر انسان سے 5 سوال پوچھا جائے گا، اور اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، جب تک آپ ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دیں گے تب تک آپ اپنی جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ کو نہیں جا پائیں گے، آپ اپنی جگہ سے قدم ہٹا نہیں پائیں گے، آپ حرکت نہیں کر پائیں گے، آپ ٹس سے مس نہیں ہو پائیں گے۔ کیا پتا چلا کہ کل قیامت کے دن جب آپ سے 5 سوال پوچھا جائے گا نا، آپ کو جواب دینا ہی پڑے گا، جب تک آپ جواب نہیں دیں گے آپ وہاں سے ہٹ ہی نہیں سکتے، قدم ہٹا ہی نہیں سکتے۔ اچھا ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کے سامنے، میں ابھی آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، آپ مجھے ایک سوال پوچھو، مجھ سے کوئی سا بھی سوال ہو سکتا ہے، اب مجھ سے پوچھو، میری مرضی ہوگی میں آپ کو جواب دوں گا، آپ کا سوال مجھے پسند آئے گا میں جواب دوں گا، آپ کا سوال مجھے پسند نہیں آئے گا میں جواب نہیں دوں گا۔ آپ مجھ سے زبردستی کر سکتے جواب دیجئے، کر سکتے، فورس کر سکتے؟ کوئی میرے سامنے آ کر یہ کہہ سکتا ہے تنویر صاحب جب تک آپ میرا سوال کا جواب نہیں دیں گے یہاں سے ہمارے کلیہ چوک سے آپ کو جانے کے لیے نہیں دوں گا؟ کوئی آ کر کہہ سکتا؟ نہیں کہہ سکتا۔ یہ دنیا ہے، ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، مجھے آپ کا سوال پسند آئے گا میں جواب دوں گا، نہیں آئے گا نہیں دوں گا۔ آپ مجھ سے زبردستی کریں گے میں اسٹیج چھوڑ کر کے چلا جاؤں گا، گاڑی کھڑی ہے جا کے گاڑی میں بیٹھوں گا، میں گھر چلا جاؤں گا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ایسا کروں گا نہیں، میں مثال دے رہا ہوں۔ لیکن کل قیامت کے دن جب آپ سے سوال کیا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا، کیا آپ اللہ سے یہ کہہ سکتے اے اللہ تیرا یہ سوال نہ مجھے پسند نہیں آیا، اگلا سوال پوچھ؟ کہہ سکتے؟ کوئی نہیں کہہ سکتے، اور آپ وہاں سے جا بھی نہیں سکتے۔ تو کیا پتا چلا کہ آپ سے سوال کیے جائیں گے، پوچھے جائیں گے، اور آپ کو جواب دینا ہی پڑے گا، ہر حال میں آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا، آپ کی پوری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، پوری زندگی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے پوچھے گا۔ 60 سالہ زندگی لے کر تو دنیا کے اندر گیا تھا، 80 سالہ زندگی لے کر تو دنیا کے اندر گیا تھا، بتا تو نے اپنی پوری زندگی کے اندر کیا کیا، اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری زندگی کے اندر ایک منٹ قیمتی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ صبح ہوئی ہم چائے کی دکان کے سامنے جا کر بیٹھ گئے، گھنٹوں ہم چائے کی دکان کے سامنے بیٹھے رہتے کہ نہیں رہتے؟ ان سے پوچھو، ارے چچا 60 سال کے ہو گئے، 70 کے ہو گئے، بوڑھا ہو گئے، ایک پیر قبر میں چلا گیا، اب چائے کی دکان پہ آ کے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا جواب دے گا؟ کیا کروں بیٹا، ٹائم پاس کر رہا ہوں، ٹائم پاس۔ 80 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں گھنٹوں چائے کی دکان پہ بیٹھ کر وہ ٹائم پاس کر رہا ہے۔ یہ سوچئے یہ حال ہے آج ہم مسلمانوں کا۔ میرے بھائیو ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ یہ جو فرصت کا ٹائم ہے نا، فری کا ٹائم ہے، کوئی کام نہیں، اب کیا کریں؟ ٹائم پاس کرنے کے لیے چائے کی دکان پہ جا کر نہ بیٹھے، کیا کریں؟ اللہ کی عبادت کر لیا کریں۔ چلیے گھر میں بیٹھ کر آپ کم سے کم قرآن کی تلاوت تو کر لیا کریں، قرآن پڑھ لیا کریں۔ توبہ توبہ تنویر صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہم اور قرآن کی تلاوت، بات کو سمجھ، ہم اور قرآن کی تلاوت؟ کتنے لوگ ہیں میرے سامنے؟ میں آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں، میں آپ کی طرف اس لیے نہیں دیکھ رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ پردے کے بغیر بیٹھے ہیں، لیکن سمجھ جائیے کہ میں آپ لوگوں کو بھی بول رہا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں؟ کتنے؟ اگر میں کہوں کہ یہاں پہ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھ سکتے، کتنے لوگ ہوں گے؟ نہیں یاد آ جائے گا آپ کو کہوں کہ آپ قرآن کو پڑھیں۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے، یہ جو قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا،
جو قرآن ہمیں جنت کا راستہ دکھانے کے لیے آیا. آج ہم افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے, ملال کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ بات کہہ کر جا رہا ہوں کہ ہم بنگلہ تو پڑھ سکتے ہیں, انگلش تو پڑھ سکتے ہیں, میتھمیٹکس جانتے, سائنس جانتے, دوسری کتابیں یا بھاشائیں یا کچھ اور کو ہم جانتے ہیں, لیکن اگر بات قرآن پڑھنے کی آئے تو آج مسلمانوں کو قرآن پڑھنے تک کا نہیں آتا, اور یہ خود کو مسلمان سمجھ رہے ہیں, خود کو مسلمان تصور کیے بیٹھا ہوا ہے. یہ حال ہے مسلمانوں کا. تو میرے بھائیوں, میں ادھر نہیں لے کر جاؤں گا کیونکہ بڑا لمبا موضوع ہے اور بہت سارے میسیجز آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. تو اس حدیث کے اندر کیا پہلا سوال کیا ہوگا؟ پوری زندگی کے بارے میں ہوگا. دوسرا سوال کیا ہوگا؟ ان عمرہ فیما افنا. یہ تو پہلا سوال ہو گیا کہ آپ کو آپ کی زندگی کے بارے میں, پوری زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. دوسرا سوال میرے بھائیوں, جوانی کے بارے میں کیا جائے گا. اللہ اکبر. جوانی کی ذرا ویلو کو دیکھیے. اے جوانوں, اپنی جوانی کا غلط استعمال کرنے والوں, مس یوز کرنے والوں, لڑکیوں کے ساتھ چیٹنگ کر کے اپنی جوانی کو برباد کرنے والوں, تباہ کرنے والوں, ذرا دیکھو کل قیامت کے دن دوسرا سوال جو انسان سے پوچھا جائے گا تو اس کی جوانی کے بارے میں کیا جائے گا. جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اس لیے آپ کیا کریں, اپنی جوانی کا صحیح استعمال کر لیا کریں, صحیح استعمال کیا کریں آپ اپنی جوانی کا. چلیے دوسرا سوال, جلدی جلدی تیسرا سوال بھی رکھ دیتا. تیسرا سوال کیا کیا جائے گا؟ تیسرا سوال کیونکہ موضوع ہے نوجوانوں کے تعلق سے, اس لیے میں تیسرا سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ دولت کے بارے میں کہ تم نے دولت اور پیسہ کہاں سے کمایا. پیسہ, یہ آج ہمارا نوجوان ہے میرے سامنے بیٹھے ہوئے, پیسے کے پیچھے نا آج وہ اتنا اندھا ہو گئے کہ پیسہ کمانے کے چکر میں اگر اپنی بہن بیٹی کو کسی غلط جگہ پر بیٹھانے کی ضرورت پڑے گی تو یہ آج ہمارا نوجوان بیٹھانے کو تیار ہو جائے گا. یہ حال ہے نوجوانوں کا. آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیے, اپنی بیوی کے ساتھ ڈانس کر رہا ہے, اپنی بیٹی تک کو نہیں چھوڑ رہا, اپنی بیٹی کے ساتھ ڈانس کر رہا, اپنی بہن کے ساتھ ڈانس کر رہا, اور حد تو یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ بھی ڈانس کر رہا اور سوشل میڈیا پر اس کو اپلوڈ کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ویوز زیادہ ملیں گی, لوگ زیادہ دیکھیں گے, فیمس ہو جاؤں گا, وائرل ہو جاؤں گا, اور کیا ہوگا, پیسہ زیادہ سے زیادہ ملے گا, پیسہ زیادہ سے زیادہ ملے گا. یہ حال ہے آج ہمارے نوجوانوں کا. پیسہ کمانا ہو, کروڑ پتی بننا ہو, بزنس مین ابھی بنو. اسلام آپ کو منع نہیں کرتا, اسلام آپ کو نہیں روکتا. ہمارے دیش کے اندر سب سے نمبر 1 بزنس مین کون ہے؟ عام طور سے ہم جانتے ہیں کہ مکیش امبانی ہے. بھئی تم بزنس کرو, اتنا امیر بنو, اتنا کروڑ پتی بنو کہ تم مکیش امبانی کو بھی پیچھے چھوڑ دو. اسلام منع نہیں کرتا. اسلام تو بس اتنا کہتا کہ تمہیں پیسہ کمانا ہو, دولت کمانی ہو, تم ایک کام کرو. کیا کام کرو؟ حلال راستہ اختیار کرو, حرام جگہ پر نہیں. نوجوانوں یاد رکھنا مولوی تنویر کا اس میسج کو. 3 ٹائم کا کھانا, 1 ٹائم کھانا, دنیا کے اندر بھوکا مر جانا, لیکن پیسہ کمانے کے لیے حرام کا راستہ اختیار نہیں کرنا. بولیے انشاءاللہ, انشاءاللہ. کیونکہ کل قیامت کے دن آپ سے یہ سوال ہوگا, کل قیامت کے دن آپ سے یہ پوچھے گا کہ تم نے پیسہ کہاں سے کمایا تھا. لاٹری کے چکر میں پڑ کر برباد ہونے والوں, ڈریم 11 کے چکر میں پڑ کر برباد ہونے والوں, یاد رکھنا یہ جو تمام کے تمام راستے ہیں یہ حرام کا راستہ ہے. اور کل قیامت کے دن اگر اس راستہ میں جا کر اگر تم نے پیسہ کمایا تو آپ سے پوچھا جائے گا. اور آئیے چوتھا سوال اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ آپ نے پیسہ کو کہاں پہ برباد کیا. یہ آج ہمارا نوجوان ہے, پیسہ کو کہاں پہ برباد کیا. بتائیے, ہمارے سماج کے اندر اور معاشرے کے اندر پیسہ کو غلط جگہ پر برباد کرنے والے سب سے نوجوان ہی تو ہیں. یہ نوجوان ہیں, یہ نوجوان. نئے سال کے پارے میں مجھ سے پہلے جو عالم صاحب تھے وہ بتا رہے تھے, اس لیے میں ادھر آپ کو لے کر نہیں جاؤں گا. دیکھیے ابھی نیا سال نہیں آیا, ابھی نیا سال نہیں آیا. آج کتنی تاریخ ہے؟ 27 تاریخ ہے. ابھی بھی 4 دن باقی ہے. نوجوان کیا معلوم, ابھی سے پیسہ جمع کیے. کیوں؟ گھومنے کے لیے جانا ہے. کوئی کہتا ٹھیک ہے اس بار نہ آدینہ گھومنے کے لیے چلتے. آدینہ گھومنے, گزشتہ سال گیا تھا نا, اس بار کہیں اور جانا, دارجلنگ جانا. ابھی سے پلاننگ چل رہی ہے. پٹاخے ابھی سے خرید رہے ہیں, ابھی سے گھروں میں لائٹ وغیرہ لگا رہے ہیں. کیوں لگا رہے ہیں؟ کیونکہ نئے سال کی آمد میں ہمیں جشن منانا ہے, ہمیں خوشیاں منانی ہے. ابھی سے لسٹ تیار ہو رہے, کس کے ساتھ جانا, بہن کو لے کے جانا یا نہیں جانا,
गर्ल फ्रेंड को लेके जाना, पड़ोसी किसको लेके जाना, कितने दोस्त को लेके जाना, कितनी गाड़ियां होना, कितने डीजे होना, आज अभी 4 दिन बाकी, अभी से उसकी लिस्ट तैयार कर रहे हैं। ये आज हमारे नौजवानों का हाल है। तो मैं क्यों ये बात क्यों बोल रहा हूँ? आप ना इसके लिए जो पैसा खर्च करेंगे ना, ये सही जगह तो नहीं है ना, हराम जगह है ना, गलत जगह है ना। कल कयामत के दिन इसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। पिकनिक के नाम पर अगर तुमने 5 पैसा भी अगर तुमने खर्च किया, मेरी माए बहने आप भी सुने, कल कयामत के दिन इसके बारे में आपसे सवाल किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर और एक चीज का मैं इजाफा कर देता। कितनी यहाँ पे लोग हैं कि 31st नाइट को, 31 दिसंबर की रात को वो ना रात में नहीं सोएगा, 12 बजे तक नहीं सोएगा, बैठा रहेगा, बात करता रहेगा, और जूं ही घड़ी में 12:01 होगा, मोबाइल निकालेगा और फौरन एक दूसरे को विश करना शुरू कर देगा, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अरे अल्लाह के बंदे, तूने कभी तहज्जुद के लिए रात जागी है? तूने कभी इल्म हासिल करने के लिए रात जागी? तूने कभी अल्लाह को राजी करने के लिए रात जागी है? नहीं, लेकिन हैप्पी न्यू ईयर की मुबारकबादी देने के लिए, क्योंकि दूसरे को विश करने के लिए आज हमारा नौजवान रात जाग रहा है। ये हाल है आज हमारे नौजवान। तो मेरे भाइयों, अपने पैसे का गलत इस्तेमाल ना करो। और हाँ, ये भी याद रखो, ये जो गुटखा खाने वाले लोग, आप किधर के लोग गुटखा खाते कि नहीं खाते? गुटखा खाते। बीड़ी पीते कि नहीं पीते? इधर के लोग बीड़ी पीते? हाँ, मालूम है मुझे, पीते। जब मैं आ रहा था गाड़ी लेकर, मैं कई नौजवान को देखा कि दुकान के सामने खड़ा होकर बीड़ी पी रहा है। अरे अल्लाह के बंदे, कम से कम सिगरेट तो पिया कर, बीड़ी छोड़ दे। सिगरेट पिया कर। पैसा वाले लोग हैं आप, बीड़ी पीते। मैं बोला था परसों वहां पे, आपका बलिया डांगा में, परसों बोला था बीड़ी के ऊपर में। ये हाल है नौजवानों का। क्या कहते हैं तनवीर साहब? बीवी छोड़ने को कहेंगे, बीवी छोड़ दूंगा पर बीड़ी नहीं छोड़ूंगा। क्यों भाई? बीवी छोड़ेगा, बीड़ी क्यों नहीं छोड़ेगा? जवाब देता, बीवी छोड़ूंगा तो रात को नींद आएगी, लेकिन अगर बीड़ी छोड़ दिया तो सौकल वाला हागा हो बिना। यह हाल है नौजवान। कैसे इनको समझाऊं? अब मैं बहुत पहले से, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं शेख जानते मुझे, इस मैदानी खिताबत में आना मेरा 13-14 साल हो गया। 13-14 साल। जब मेरी दाढ़ी नहीं आई थी तब से मैं कलिया चौक में आ रहा हूं, तब से। और आज भी साल के अंदर कम से कम, मैं आपको आला लेलान रिकॉर्ड हो रही है मेरी बात, मैं आपके सामने कहकर जा रहा हूं कि साल के अंदर कम से कम मैं 25 प्रोग्राम में कलिया चौक में करता हूं। 25 प्रोग्राम। 25 में से 15 प्रोग्राम तो सिर्फ मैं मौजमपुर में करता हूं। कल भी मेरा मौजमपुर में प्रोग्राम है, परसों भी मेरा मौजमपुर में प्रोग्राम है, 30 तारीख को भी मेरा मौजमपुर में प्रोग्राम है। मैं इतना प्रोग्राम में मौजमपुर और कलिया चौक में आता, और जब भी मैं इस मौजू पर गुफ्तगू करता, मैं कहता, अरे अल्लाह के बंदे, बीड़ी छोड़ दे, बीड़ी छोड़ दे, बीड़ी छोड़ दे। कहते कहते मैं बूढ़ा होने लगा, लेकिन बेवकूफ अभी तक बीड़ी नहीं छोड़ा। और उल्टा पलटा सवाल करते, तनवीर साहब बीड़ी पीने की क्या दुआ है? कहता, भाई बीड़ी पीने की भी भला कोई दुआ है? कहता है ना। मैंने कहा क्या दुआ बोल? बोलता, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीमा बीड़ी टाना। कहता, ये बीड़ी पीने की दुआ। कैसे समझाओ इन नौजवानों, कैसे समझाऊं? आज ये लोग समझने को तैयार नहीं है मेरे भाई, समझने को तैयार नहीं है। कितने जलसा कराते हैं। देखिए, जलसा कराना अच्छी बात है, मैं जलसे के खिलाफ नहीं हूं। जलसा कराते हैं, और जलसा कराने के बाद क्या करते हैं? सुबह जब टेंशन में आते हैं, इतना खर्चा हो गया, इतना हो गया, भाई जा एक पैकेट बीड़ी लेकर बीड़ी पी के टेंशन खत्म करता हूं। पूरी रात जलसा सुने, लाखों का खर्च करके जलसा कराए, वो कमेटी भी है, और सुबह में क्या करते हैं? वो बीड़ी पी कर टेंशन को खत्म करते हैं। ये हाल है नौजवान। मेरे भाइयों, मैं इधर ज्यादा नहीं लेकर जाना चाहता, बस इतना मैसेज दे रहा हूं कि आप पैसे का गलत इस्तेमाल ना करें। एक पैसा भी गलत इस्तेमाल, गलत जगह पर आप खर्च ना करें। अगर करेंगे, कल कयामत के दिन इसके बारे में आपसे सवाल किया जाएगा, कल कयामत के दिन इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो आइए, मेरा पहला मैसेज था, जवानी की वैल्यू को समझो कि कल कयामत के दिन आपको आपकी जवानी के बारे में सवाल किया जाएगा। आइए, दूसरा पैगाम आज यहाँ के नौजवानों के नाम में ये देकर जा रहा हूँ। दूसरा पैगाम क्या है? आइए, वो हदीस में आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि ऐ लोगो,
तुम दो चीजों की हिफाजत का जिम्मा मुझे दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं, मैं तुम्हें जन्नत में जाने की गारंटी देता हूं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते, ओ लोगों, तुम दुनिया के अंदर दो चीजों की हिफाजत कर लो। वो मेरी माँ और बहनों, दुनिया के अंदर दो चीजों की हिफाजत कर लो, इसके बदले में तुम्हें जन्नत मिल रही है। और ये जो वादा कर रहा है, ये वादा कौन कर रहे हैं? ये वादा क्या कोई नेता कर रहे हैं? भाइयों बहनों, मैं सरकार बनूंगा, 15 लाख दूंगा, अभी तक नहीं दिया। एक चाय की दुकान पे बैठकर मैं चाय पी रहा था। खैर, चाय के बारे में बोलना भी पाप है, चाय के बारे में बोलना भी हम लोगों के लिए गुनाह है। नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है। क्यों? अगर कुछ भी बोल दिया ना, कल आप देखेंगे ये एबीपी न्यूज, आज तक, टाइम्स नाउ, इस तरह कुत्ता हड्डी के पीछे दौड़ता, हमारे देश के ये मीडिया वाले आप उठा कर देखिए, मेरे पीछे आज भाग रहे हैं। कुछ भी बोल दो, ये देखो तनवीर साहब ने मोदी साहब के बारे में क्या कहा, ये देखो फलाह के बारे में, ये देखो हमारे धर्म के बारे में क्या, ये देखो हमारे भगवान को लेकर क्या किया। खैर, इनके भगवान के ऊपर क्या बोलना, जहां जहां हमारी मस्जिदें हैं उनके नीचे इनके भगवान सब पड़े हुए हैं। मुझे तो लगता है कि कल ये ना कहने लगे कि हमारे भगवान भी इस्लाम कबूल कर लिए। यह हाल है आज इन लोगों का। खैर, इधर कुछ नहीं बोलूंगा। तो जो मैं बोल रहा था, चाय की दुकान पर लोग बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं भी करोड़पति हूँ। किसी ने पूछा भाई लाखपति हूँ, किसी ने पूछा भाई तू कैसे लाखपति है, तू तो टोटो चलाता है, तू तो गरीब आदमी है, तू कैसे लाखपति? जवाब देता, क्यों? मोदी साहब ने जो वादा किया सबको 15 लाख दूंगा, उसी के चक्कर में भी फंसा हुआ हूँ, मैंने उसी की उम्मीद में अभी भी हूँ। ये हाल है। खैर, जो बता रहा था आपके सामने में, क्या आप दो चीजों की हिफाजत कर लें, इसके बदले में आपको जन्नत मिल रही। ये वादा कौन कर रहे हैं? कोई नेता नहीं कर रहे हैं, कोई मौलवी नहीं कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। ये वो कर रहे हैं जिनके बारे में हमारा ये ईमान है, हमारा ये अकीदा है कि पूरी दुनिया के लोग झूठे हो सकते, पूरी दुनिया के मौलवी झूठे हो सकते, लेकिन हमारे नबी का एक जुमला भी झूठा नहीं हो सकता। अल्लाहु अकबर। वो नबी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि तुम दो चीजों की हिफाजत कर लो और इसके बदले में तुम जन्नत में जाओ, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत और जन्नत की गारंटी देता। वो दो चीज क्या है? अल-फम अल-फरज। सीधी सी बात है, जबान की हिफाजत करो। क्या आज हमारा नौजवान जबान की हिफाजत कर पा रहे हैं? सुबह होती है गालियों से, दिन खत्म होता है गालियों से। आज बात बात पर गालियां, तेरी इसकी, तेरी इसकी, तेरी बात बात पर आज हमारे नौजवानों की जबान से गालियां निकल जाती है। माँ बहनों का भी वही हाल है। तो क्या करें? अपनी जबान का सही इस्तेमाल करें। आज चाय की दुकान पे बैठे हुए हैं, हम एक दूसरे की गीबत करना शुरू कर देते हैं। फला मस्जिद का इमाम साहब ऐसे, नमाज पढ़ाना नहीं आता, खड़ा होना नहीं आता, ये करना नहीं आता, वो करना नहीं। ये जबान है। सुबह शाम हम गिबत करते रहते हैं। मेरे भाइयों, जबान का यानी सही इस्तेमाल करना, जबान की हिफाजत करना, इसका मतलब यह है कि जितने भी चीजें हैं जो जबान के जरिए से की जाती है, जो गुनाह है, जो सही नहीं है, उससे हमें अपनी जबान की हिफाजत करनी है। और उसी तरह अपनी शर्मगाह की। मैं इस दौर में ये बात आपके सामने कहकर जा रहा हूं, जिस दौर में ज़िनाकारी, ज़िना करना हमारे नौजवानों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आज जिस दौर में औरतों के जिस्म से 100 रुपया के चक्कर में जिस्म से कपड़ा निकल जाता हो, और हमारे ऐसे दौर में, जिस दौर में सरकार ने बाज़ाब्ता इसको फरोग देने के लिए लाइसेंस दे रखे हो, ऐसे दौर में जहां सिनेमा हॉल के अंदर, पार्कों के अंदर, होटलों के अंदर खुल्लम खुल्ला आज ज़िनाकारी हो रही हो, मेरे भाइयों, ऐसे दौर में अपनी ज़बान या अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं इस बात को समझ सकता हूँ। उसके बावजूद भी मैं आपके सामने ये पैगाम देकर जा रहा हूं कि मुसलमान वो है जो अपनी जबान और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करता है। अगर आप कामयाब होना चाहते, जन्नत के अंदर जाना चाहते हैं, इस चैलेंज को पार कर जाना है और आपको अपनी शर्मगाह की हिफाजत करनी है। जानवरों की तरह इधर उधर जाके मुंह नहीं मारना है, बल्कि अगर आप अपनी जवानी पर कंट्रोल नहीं पा रहे हो, भाई इस्लाम ने आपके लिए निकाह का रास्ता दिखाया और खोल के रखा, जाओ तुम निकाह कर लो। किसी दीनदार लड़की को तरजीह देकर, किसी दीनदार लड़की को तुम शादी कर लो मेरे भाइयों, और
اور تم اپنی جوانی کی تم اس کے ذریعے سے حفاظت کرو. اسلام نے ہمیں راستہ دکھایا. تو یہ میرا دوسرا پیغام کہ آپ اپنی کیا کریں, زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کریں. آئیے تیسرا پیغام میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. تیسرا پیغام ہمیں کیا کرنا ہے. تیسرا پیغام اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو تیسرا پیغام یہ ہے کہ آپ موبائل کا صحیح استعمال کریں. موبائل فون کا بات کو اب غور سے سنیے. موبائل فون سمجھتے ہیں نا, سب کے ہاتھ میں موبائل فون ہے. اس موبائل فون کا صحیح استعمال کریں. یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا, کل قیامت کے دن کون جنت کے اندر جائے گا اور کون جہنم کے اندر جائے گا, اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے, کوئی نہیں جانتا. یہ تو اللہ فیصلہ کرے گا. لیکن ہاں شرط کہ وہ صاحب ایمان ہو, اس کے پاس ایمان ہو, یہ شرط ہے. اس کے بعد کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا, اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا. لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے کہہ کر جا رہا ہوں, میری مائیں بہنیں آپ بھی بڑے غور سے سنیے. خدا نہ خواستہ اگر کل قیامت کے روز ہمیں اور آپ کو جہنم کے اندر جانا پڑے تو جہنم میں جانے کے پیچھے جتنی بڑی بڑی یعنی وجہ ہوں گے, ان میں سے ایک وجہ میرے بھائی یہ موبائل فون بھی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ موبائل فون بھی. کیوں؟ کیونکہ اس موبائل فون کا آج ہم اور آپ سب سے زیادہ غلط استعمال کرتے ہیں. موبائل فون کو جیسے استعمال کرنا چاہیے تھا, جہاں استعمال کرنا چاہیے تھا, آج ہم ویسے اور وہاں پر موبائل فون کا استعمال نہیں کرتے ہیں. آج کیا کرتے ہیں, ہم فیس بک چلاتے ہیں, سب کے پاس فیس بک آئی ڈی ہے, فیس بک چلا رہے, فیس بک چلاتے چلاتے سنی لیونی کی ایک تصویر آ گئی, مزہ آیا دکھنے میں, کیا کیا, فوراً اس کو شیئر کر دیا. ایک گانا آ گیا, ہم کیا کیا, اس کو شیئر کر دیا. ایک بری چیز ہمارے سامنے آئی, ایک ایسی ویڈیو جس ویڈیو کے ذریعے سے بے حیائی کو فروغ دی جا رہی ہو, وہ ویڈیو سامنے آئی, ہم نے کیا کیا, فوراً اس کو شیئر کر دیا. جو بھی ہمیں اچھا لگتا ہم نہیں دیکھتے یہ غلط چیزیں یا صحیح چیزیں, ہم اس کو شیئر کرنا شروع کر دیتے. میرے بھائیوں یہ بہت غلط چیز ہے. اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتے ہیں, اے نوجوانوں, اے مسلمانوں, اے میری ماؤں اور بہنوں, ذرا غور سے سنو. اگر آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہے, آج کے بعد موبائل کے ذریعے سے غلط چیزوں کو شیئر نہ کرنا, غلط فوٹوز شیئر نہ کرنا, غلط ویڈیوز شیئر نہ کرنا. اس لیے کہ جو بھی ایسا کرے گا, اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. ان لوگوں جو بھی ایسا کرے گا, بے حیائی کو فروغ دے گا, بے حیائی کو پھیلائے گا, نشر کرے گا, شیئر کرے گا, اللہ فرماتا ہے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. یعنی اے لوگوں, اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے, یہ میسج دے رہا ہے, یہ وارننگ دے رہا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے, بے حیائی کو عام کرو گے, تو یاد رکھو لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, کہ آخرت میں تمہارے لیے عذاب تو ہوگا ہی ہوگا, لیکن تمہارے لیے دنیا میں بھی عذاب ہوگا. تو کیا پتا چلا, موبائل کے اندر سے, موبائل کے ذریعے سے غلط چیزوں کو ہمیں شیئر نہیں کرنا ہے. بولیے انشاءاللہ, انشاءاللہ, انشاءاللہ تو پڑھیے, بولیے انشاءاللہ, انشاءاللہ. اچھا, پہلی چیز. دوسری چیز ہمیں کیا کرنا ہے, بہت سینسٹیو مسئلہ ہے لیکن بڑے غور سے سنیے. کل ایسا نہ ہو کہ تنویر آپ بولیں گے چاہیے, اے تنویر صاحب کیا بولے. بات کو پہلے سمجھیے. کیا آج کے بعد موبائل میں کسی مولوی کی تقریر نہیں سننا ہے. بولے انشاءاللہ. میرے مائیں بہن آپ بھی سنیے, بولے انشاءاللہ. آج کے بعد اس موبائل کے ذریعے سے کسی بھی مولوی کی تقریر ہمیں نہیں سننا ہے. انشاءاللہ نہیں پڑھیں گے, نہیں پڑھیں گے. لوگ سمجھ رہے یار تقریر سننا تو اچھی بات ہے, تقریر سننا تو اچھی بات ہے, پھر یہ کیسا مولوی بھائی کہاں سے اٹھا کے لائے ہیں, یہ بول رہے ہیں کہ آج کے بعد موبائل میں تقریر نہیں سننا. میں کیوں بول رہا ہوں پتا ہے, کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں موبائل کے اندر, اشارتاً بول کے جا رہا ہوں, کھل کر نہیں بول کر جا رہا ہوں, کیونکہ مجھے پہلے ہی اشارہ کیا گیا, سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے. ہم کیا سمجھتے موبائل کے اندر, ہم
ایسا ہوتا نا کہ سر پہ ٹوپی لمبی لمبی داڑھی کیا سمجھتے کہ بھئی یہ مولوی اچھا مولوی، لیکن فیس بک میں اور موبائل کے ذریعے سے جن مولویوں کی آپ تقریر سنا کرتے ہیں نا، ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مولوی نہیں، وہ ابلیس کا چچا بیٹھا ہوا ہے جو آپ کا عقیدہ بگاڑ دے گا، آپ کا منہج بگاڑ دے گا۔ آپ کیا سن رہے ہیں؟ ہم ان کی تقریر سن رہے ہیں، اچھا ہوگا، نہیں میرے بھائی، کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ کون صحیح بول رہے کون غلط بول رہے۔ تو آج کے بعد ہر مولویوں کی، ہر ایرے گہرے نتو خیرے ایسے میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل سے صرف آپ میری تقریر سنیں، نہیں، ہمارے ہندوستان کے اندر الحمدللہ بڑے بڑے علماء ہیں جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ بڑے اچھے ہیں، ان کا عقیدہ صحیح ہے، ان کا منہج صحیح ہے۔ اگر یہ بات کرتے تو قرآن اور حدیث کے اندر سے بات کرتے ہیں۔ ایسے علماء کی آپ تقریر سنا کریں، انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا میں بھی برباد ہو جائیں اور آخرت میں بھی برباد ہو جائیں۔ موبائل کے اندر تو ایسے ایسے علماء کی تقریریں پڑی ہوئی ہے اور آج ہمارے نوجوان ان کے فین بنے بیٹھے، کیا فین بنے بیٹھے۔ میں ایک جگہ تقریر کرنے کے لیے گیا، بہت افسوس کے ساتھ یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ مولانا صاحب میں فلاں مولوی کا میں بہت بڑا فین ہوں، بہت بڑا فین۔ بھئی مولوی کون؟ بولا فلاں مولوی، میں نام نہیں لوں گا، فلاں مولوی۔ میں نے کہا ٹھیک، تم ان کی تقریر سنتے، ان کا بیان سنتے؟ بولا کہا، میں نے کہا بھئی وہ تو مولوی ہی نہیں ہے، تو جسے بڑا علامہ سمجھ بیٹھا، بہت بڑا مولوی سمجھ بیٹھا، وہ مولوی ہے یہ نہیں ہے، اور ان کا عقیدہ بھی صحیح نہیں، ان کا منہج بھی صحیح نہیں، اور وہ بات قرآن و حدیث کے اندر سے نہیں کرتے۔ اگر تم ان کی تقریر سنو گے، ان کا بیان سنو گے تو تم دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک دن میں گھر میں گیا، بہت دنوں کے بعد میں گھر میں جاتا۔ ایک دن میں گھر میں گیا، میں دروازے پہ روم پہ جا کے سو گیا۔ اچانک دروازے پر میری نظر پڑی، میں کیا دیکھ رہا ہوں، ایک کپڑا میں پرانا کپڑا میں کچھ جو ہے باندھ کر کے وہاں پہ لٹکا دیا گیا ہے، پرانا دروازے پر۔ میں سوچ رہا بھئی یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو پھر جب صبح ہوئی تو میں گیا، پھر اس کو نیچے اتارا۔ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ اس میں مٹی کا گولا ہے، 5 مٹی کا گولا۔ مٹی کا گولا سمجھتے آپ لوگ اس کو بنگلہ میں کیا بولتے؟ ڈھیلا سمجھتے نا؟ ڈھیلا، مٹی کا گولا 5 گولا اس میں بندھا ہوا ہے۔ پھر میں ماں کے پاس گیا، میں نے ماں سے پوچھا، امی جان یہ کیا ہے؟ بولا بیٹا آپ اس کو اتار دیے؟ میں نے کہا ہاں میں اس کو اتار دیا۔ بولا آپ اس کو کیوں یہاں پہ لٹکائیں، کیوں ٹانگے ہیں، کیوں رکھے یہاں پہ باندھ کر کے؟ میری امی کیا کہہ رہی معلوم؟ میری امی کہہ رہی ہے کہ بیٹا آپ کے نا بہت سارے دشمن ہیں، آپ کے بہت سارے دشمن ہیں، تو کہیں وہ لوگ آپ کا نقصان نہ کر دے، ان لوگوں کی یعنی برے لوگوں کی کہیں نظر آپ پر نہ لگ جائے، اس لیے آپ کے روم کے دروازے پر یہ اس کو میں ٹانگ کے رکھی ہوں۔ میں نے پوچھا یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ کہا موبائل کے اندر ایک مولوی کا میں جلسہ سن رہی تھی، تقریر سن رہی تھی، تو مولوی نے کہا کہ اگر بری نظر سے، بد نظری سے اگر بچنا چاہتے ہیں یا اپنے بیٹے بیٹیوں کو بچا کے رکھنا چاہتے تو کیا کریں؟ 3 بار کل پڑھ کر کے، جو تینوں کل ہے نا، 3 بار پڑھ کر کے کسی مٹی کا گولا پر پھونک دیجئے اور دروازے پر لٹکا دیجئے، نظر نہیں لگے گی، کوئی دشمن نقصان نہیں کرے گا۔ میری ماں کہہ رہی ہے۔ پھر میں نے ماں کو سمجھایا کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ شرک ہے، اور اگر آپ ایسا عقیدہ رکھیں گی تو پھر دنیا میں بھی ناکام، اب آخرت میں بھی ناکام۔ تو یہ میری ماں کا حال ہے، میری کیوں؟ کیونکہ موبائل میں میری ماں ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے جب کھانا بناتی یا کچھ کام کرتی تو موبائل میں علماء کی تقریریں سنتی۔ پھر میں نے ماں کو ایک لسٹ دیا اور میں نے ماں سے کہا اماں جان جب بھی موبائل میں جلسہ سننا یا تقریر سننی تو ان مولویوں کا جلسہ سننا، تقریر سننی۔ میں نے ایک لسٹ ان کو دے دیا۔ اچھا میں زیادہ اس کو طول نہیں دوں گا اس پوائنٹ کو، بس میں اتنا بتا کے جا رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ آج کے بعد آپ جسے جانتے، جس کے بارے میں جانتے، یا پھر ایک ایسا مولوی جس کی تقریر آپ سن رہے ہیں آپ کو اچھی لگ رہی ہے، اب کیا کرے؟ ان کے بارے میں آپ نہیں جانتے، علماء ہیں آپ کے علاقے میں،
ہر مسجد میں امام ہے، امام صاحب کے پاس جائیے، آپ امام صاحب سے کہیے کہ یہ مولانا کے بارے میں تھوڑا مجھے بتائیے، کیونکہ ان کا پروگرام اور ان کا جلسہ مجھے سننے میں اچھا لگتا، ان کی تقریر مجھے سننے میں اچھا لگتا، آپ ان کے بارے میں بتائیے۔ اگر آپ کے مسجد کے امام اگر یہ سرٹیفائی کر دے تحقیق کرنے کے بعد کہ ہاں ان کا عقیدہ صحیح، ان کا منہج صحیح، یہ قرآن اور حدیث کے اندر بات کرتے ہیں، پھر آپ ان کی تقریر اور ان کا جلسہ سنیے، بولیے انشاءاللہ۔ اچھا، اور ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں موبائل کے تعلق سے۔ موبائل کا ہم غلط استعمال کرتے، کیا کرتے ہیں؟ اب مان لیجئے کسی نے ایک بات لکھ دی، ایک پوسٹ کر دیا اور نیچے میں لکھ دیا صحیح البخاری، یعنی یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ہم نے تحقیق نہیں کی، ہم نے کیا دیکھا کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں حدیث لکھا ہوا ہے، ہم نے فوراً اس کو شیئر کرنا شروع کر دیا۔ میرے بھائی، میری مائیں بہنیں، آج کے بعد موبائل کے ذریعے سے جب بھی آپ دین کی کسی بات کو قرآن اور حدیث سمجھ کر کے کسی پوسٹ کو آگے شیئر کریں گے، آگے بڑھائیں گے، تو بڑھانے سے پہلے آپ تحقیق کر لیں گے کہ یہ حدیث کے اندر ہے یا نہیں ہے، یہ قرآن کے اندر ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے نہیں ہے۔ اگر آپ تحقیق نہیں کریں گے، اگر آپ یوں ہی اس کو شیئر کرتے چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو آپ کیا کریں؟ آپ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لیں۔ تو میرے بھائیوں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آج ہم اور آپ موبائل کے اندر سے موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں، اس لیے آج میرا ایک پیغام آپ کے نام یہ ہے کہ آپ موبائل کا صحیح استعمال کریں۔ آئیے اب میں آپ کے سامنے چوتھا پیغام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ چوتھا پیغام آپ کے سامنے، میرے بھائیوں، خاص کر کے نوجوانوں، اس چوتھا میسج اور پیغام کو یاد رکھو۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اگر آپ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی آپ بتائیے دنیا کے اندر وہ کون سی چیز ہے جو انسان جس کی وجہ سے زیادہ جنت کے اندر جائیں گے، یعنی اللہ کے نبی وہ کون سی چیز ہے کہ جو انسان کو زیادہ سے زیادہ جنت کے اندر لے کر جائیں گی، جس کی وجہ سے انسان زیادہ سے زیادہ جنت کے اندر جائیں گے؟ تو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تقوی اللہ وحسن الخلق۔ دو چیزیں اے نوجوانوں، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو، او لوگوں اگر آپ سکسیس ہونا چاہتے ہو، وہ اس دو چیز کو آپ اپنے اندر پیدا کرو۔ کیا ہے؟ تقوی اللہ وحسن الخلق، ایک چیز ہے تقوی اور ایک ہے اچھا اخلاق۔ اچھا اخلاق، آپ اپنا کردار ایسا بنائیے، آپ اپنا اخلاق ایسا بنائیے کہ آپ کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ کے ذریعے سے کسی کو چوٹ نہ پہنچے، آپ کے رہن سہن سے کسی کو پریشانی نہ ہو، یعنی آپ اپنا اخلاق کو اور اپنا کیریکٹر اور اپنا کردار کو بہتر بناؤ، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز کیا؟ تقوی، اپنے اندر تقوی پیدا کرو۔ اگر انسان کے اندر تقوی پیدا ہو گیا تو انشاءاللہ وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور وہ انسان آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ چار چیزوں کا نام تقوی ہے، ان میں سے ایک چیز ہے الخوف من الجلیل۔ کیا؟ اللہ کا ڈر۔ آج ہمارے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، بہت غور سے بات کو سنیے، اللہ کا ڈر، یہ تقوی آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ یقین مانیے آج ہم 3 گھنٹہ علماء کی تقریریں سنتے، جلسہ سنتے کراتے مولویوں کی تقریر سنتے آج ہماری داڑھی پک گئی، بال پک گئے، لیکن ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہمارے اندر کوئی بدلاؤ نہیں آیا۔ کیوں جانتے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر تقوی نہیں ہے۔ تقوی اگر آپ کے اندر پیدا ہو جائے، جتنے بھی قسم کے گناہ ہیں، برائی ہیں، آپ اس سے بچ جائیں گے، دنیا میں بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی آپ کامیاب ہو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا ڈر۔ اب مان لیجئے آپ گھر میں ہیں، آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، رات کے 12 بجے آپ رضائی کے نیچے یعنی نیچے میں ہیں، لائٹ بند کر دیے، دروازہ بند کر دیے، اب آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں موبائل کے اندر کچھ دیکھ لوں، دل کر رہا ہے کہ میں موبائل کے اندر کچھ دیکھ لوں، لیکن وہیں پر آپ کے اندر سے یہ آواز آتی ہے کہ دیکھ، اگر تو نے موبائل کے اندر اس چیز کو دیکھا تو بھلے ہی کسی کو پتا نہیں چلے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ یہ جو ڈر، یہ جو تقوی، اللہ دیکھ رہا ہے، اگر یہ چیز آپ کے اندر پیدا ہو گئی میرے بھائی، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کا شوہر نہیں ہے، سعودی میں رہتے، دبئی میں رہتے، اب کیا کرتے؟ ہوتا نا
کہ زناکاری کرنا آج اس موبائل نے ہمارے لیے بہت آسان کر دیا. لڑکا دلی میں، لڑکی کلیا چوک میں، لیکن اگر موبائل فون کے ذریعے سے اگر وہ لوگ غلط کچھ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. ویڈیو کال کے مادھیم سے ویڈیو کال. اور آج ایسا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ آج ہماری مائیں بہنیں کیا سمجھتی کہ تھوڑی نہ کسی کو پتا چلے گا، میں کسی کے ساتھ بھی ویڈیو کال میں بات کروں گی، کچھ بھی کر لوں گی، تھوڑی کسی کو پتا چلے گا. لیکن یہ تقوی، یہ ڈر آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا رب مجھے دیکھ رہا، اور کل قیامت کے دن اس کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا، اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا. اگر آپ نے تقوی اپنے اندر پیدا کر لیا، دنیا میں بھی کامیاب، آپ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. ایک دو مثال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تقوی کے تعلق سے کہ تقوی کہتے کسے ہیں. میرے بھائیوں، بڑا فیمس واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ لوگوں نے کئی بار اسے سنا ہوگا، لیکن پھر بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے دور میں رات کے اندھیرے میں جب ماں نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی جا دودھ میں پانی ملا دے، بیٹی نے جواب دیا کہ میری ماں، میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی. اس لیے نہیں ملا سکتی کہ امیر المومنین عمر فاروق کا یہ فرمان ہے کہ جو بھی دودھ میں پانی ملاتا ہوا پکڑا جائے گا وہ سزا کا مستحق ہوگا. اے میری ماں، اگر آج میں نے دودھ میں پانی ملا دیا اور حضرت عمر کو پتا چلا تو حضرت عمر کی طرف سے مجھے سزا ملے گی. ماں نے جواب دیا کہ ارے بیٹی تو کیسی بات کر رہی ہے، رات کے اندھیرے میں حضرت عمر تو اپنے گھر میں ہوں گے، اگر تو نے دودھ میں پانی ملا دیا تو تھوڑی نہ حضرت عمر کو پتا چلے گا. میرے بھائیوں، جب ماں نے بیٹی سے یہ کہا تو بیٹی نے جواب دیا، اے میری ماں، اگر آج میں نے دودھ میں پانی ملا دیا ہو سکتا ہے کہ میں دنیا میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی سزا سے میں بچ جاؤں، ان کی نظر سے میں بچ جاؤں، لیکن میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے. کل قیامت کے دن جب بارگاہ کی عدالت میں، جب اللہ کی عدالت میں جاؤں گی اور مجھ سے یہ سوال کیا جائے گا کہ بتا تو نے دودھ میں پانی کیوں ملایا، تو میری ماں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں کیا جواب دوں گی. یہی تقوی ہے. میرے بھائیوں، آپ کا یہ دل کر رہا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میں روم کے اندھیرے میں جا کر کسی لڑکی کے ساتھ میں غلط کام کر لوں گا. لیکن میرے بھائیوں، یہ ڈر آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ بھلے ہی میں لوگوں کی نظر سے بچ جاؤں گا، سماج کے لوگوں کی سزا سے میں بچ جاؤں گا، لیکن میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے. کل قیامت کے دن اس کے بارے میں جب مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں کیا جواب دوں گا. یہ ڈر آپ کے اندر ہونا چاہیے، اور یہی تقوی ہے. یہ تقوی آپ کے اندر ہونا چاہیے. وہ لوگوں، حضرت عمر فاروق کا بیٹا عبداللہ کا اس واقعہ کو آپ یاد کریں. ابن عمر نام کیا ہے؟ عبداللہ. آپ اس واقعہ کو یاد کریں کہ جب جنگل کے اندر، یعنی ابن عمر نے جب ان سے کہا، ایک بکری کے چرواہا سے کہا کہ آپ مجھے بکری بیچ دو. چرواہا نے جواب دیا کہ نہیں، میں آپ کو بکری نہیں بیچ سکتا. کہا کہ میں آپ کو اس لیے بکریاں نہیں بیچ سکتا کیونکہ میں ان بکریوں میں سے ایک بکری کا بھی میں مالک نہیں ہوں. اس نے جواب دیا، ابن عمر نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اگر تو نے مجھے بکریاں بیچ دی، اگر ایک بکری مجھے دے دیا، جب تیرا مالک تجھ سے کہے گا کہ میری بکریوں میں سے ایک بکری کہاں چلی گئی، کہاں گم ہو گئی، کہاں کھو گئی، کیوں کم ہو گئی، تو جواب دے دینا کہ آج ایک بھیڑیا آیا تھا، وہ بکری کھا کر چلا گیا ہے. تم جھوٹ بول دینا. اس چرواہا کے دل میں اللہ کا ڈر دیکھو، اس کے دل میں تقوی دیکھو. اس چرواہا نے، اس نوجوان نے جواب دیا کہ اے اجنبی شخص، ایسا میں ہرگز نہیں کر سکتا. اگر میں نے ایسا کر دیا اور میرا مالک جب مجھ سے سوال کرے گا، میں جھوٹ بول کر میں مالک کے ہاتھ سے تو بچ سکتا ہوں، ان کی سزا سے تو بچ سکتا ہوں، لیکن کل قیامت کے روز جب اللہ کی عدالت میں مجھے کھڑا کیا جائے گا اور اس کے بارے میں جب مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں جواب نہیں دے پاؤں گا. یہی اللہ کا ڈر، یہی یہ تقوی. اور میرے بھائیوں، اگر یہ چیز آج ہمارے اندر پیدا ہو جائے، انشاءاللہ ہم اور آپ گناہوں سے بچ جائیں گے. میرے بھائیوں، رات کے وقت میں جب ایک لڑکی آنا مرشد کو دعوت گناہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اے مرشد، صحیح حدیث ہے
کہتی ہے کہ اے مرسد آ جاؤ، آج ہم دونوں مل کر انجوائے کریں گے، آج ہم دونوں مل کر مستی کریں گے۔ مرسد نے جواب دیا اے اناق، میں تمہارے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں اب مسلمان ہو چکا ہوں، میں اللہ اور اللہ کے رسول پر میں ایمان لے آ چکا ہوں، اور ہمارے مذہب کے اندر یعنی اسلام کے اندر زنا کرنا حرام ہے، بلکہ یہ بڑا ہی برا راستہ ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کرنا اتنا بڑا پاپ ہے کہ زنا کرنا تو بڑی دور کی بات، بلکہ اللہ تو زنا کے قریب جانے سے بھی روکا ہے۔ اے اناق، میں تمہارے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا۔ اناق نے جواب دیا اے مرسد، اگر آج کی رات تو نے میرے ہاں ٹھہر گیا، اگر آج کی رات تو نے میرے ساتھ یہ کام کر لیا، کس کو پتا چلے گا؟ کسی کو پتا نہیں چلے گا۔ مرسد نے جواب دیا اے اناق، اگر آج میں نے تیرے ساتھ یہ کام کر لیا، میں تو دنیا کے لوگوں کی نظر سے بچ جاؤں گا، لیکن اللہ کی عدالت میں کل قیامت کے روز جب مجھے کھڑا کر کے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جب کھڑا کر کے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو اے اناق میں اللہ کے سامنے جا کر جواب نہیں دے پاؤں گا۔ میرے بھائیو، یہی تقویٰ ہے، اور یہ چیز اگر آپ کے اندر پیدا ہو جائے، انشاءاللہ آپ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور آپ آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ میرا چوتھا پیغام ہے، اب کیا کریں؟ تقویٰ اپنے اندر پیدا کریں۔ تقویٰ، اللہ کا ڈر، لوگوں کا ڈر نہیں، لوگوں کا ڈر نہیں۔ اچھا، ایک مسلمان کس سے ڈرتا؟ ایک مسلمان کے دل میں کس کے لیے ڈر ہوتا؟ کس کے لیے؟ جواب تو دیجئے نا۔ کیا مسلمان اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے؟ نہیں ڈرتے نا بھئی، جواب تو دیجئے، آپ کس سے ڈرتے؟ اللہ سے ڈرتے۔ تو کیا یہ ڈر آپ کے اندر نہیں ہے کہ فجر کی اذان ہو رہی ہے، سارے لوگ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، مؤذن صاحب بلا رہے ہیں، ہم گھر میں سوئے ہوئے ہیں، تو کیا یہ ڈر آپ کے اندر نہیں ہے کہ سب نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، میں ابھی سویا ہوا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے؟ کیا یہ ڈر آپ کے اندر یہ ڈر نہیں ہے؟ اگر سچ میں آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہے تو میرے بھائیوں، یہ ڈر بھی آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، میں ابھی لیٹا ہوں، میں ابھی سویا ہوں، اگر میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاؤں گا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کل قیامت کے دن اس کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ یہ تب اللہ کا ڈر کہاں چلا جاتا؟ زبانی دعویٰ تو سب کرتے میں اللہ سے ڈرتا، میں اللہ سے ڈرتا، لیکن تب اللہ کا ڈر کہاں چلا جاتا؟ جب آپ گناہ کرتے، کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر آپ شراب پیتے، کسی ہوٹل میں کسی لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلقات آپ جب قائم کرتے، تب یہ ڈر کہاں چلا جاتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے؟ میرے بھائیوں، اگر اللہ سے ڈرنا ہے تو ہر جگہ اللہ سے ڈرنا، لیکن آج نہ صرف ہم زبانی دعویٰ کرتے۔ اچھا، ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ٹرین کے اندر سگریٹ پینا منع ہے، آپ لوگ جانتے؟ اگر ٹرین کے اندر کوئی سگریٹ پیے گا تو اسے جرمانہ دینا پڑے گا۔ آپ کے کلیا چوک والے کیا کرتے؟ اچھا، یہاں سے کھلتی پور کتنا دور ہے؟ کھلتی پور کتنا دور ہے؟ قریب ہے۔ جو لوگ کام کرنے کے لیے کولکاتہ وغیرہ جاتے ہیں، ان سے پوچھئے گا کیا کرتے ہیں؟ جب ٹرین میں بیٹھتے تو وہ سگریٹ یا بیڑی نہیں پیتے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میں پیوں گا تو پولیس پکڑ کے لے کے جائے گی، مجھے جرمانہ دینا پڑے گا۔ تو بے وقوف کیا کرتا؟ ٹوائلٹ میں جا کر بیڑی پیتا۔ اگر سچ میں اللہ کے بندے تیرے دل میں ڈر ہوتا تو جس طرح ٹرین سب کے سامنے بیڑی پینے سے رک رہا ہے، اسی طرح تو ٹوائلٹ میں بھی بیڑی پینے سے رک جاتا، تب بھی رک جاتا۔ لیکن یہ ڈر کب چلا جاتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، جو بتا رہا تھا، اگر اللہ سے سچ میں اگر آپ ڈرتے ہیں، اور یہ ڈر ہونا چاہیے مسلمانوں کے دل میں اللہ کا، تو آپ ہر جگہ اللہ سے ڈرے۔ جب بھی کچھ کریں آپ یہ سوچے کہ میں جو کر رہا ہوں کوئی کسی کو پتا ہو یا نہ ہو، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ میرا چوتھا پیغام ہے۔ آئیے پانچواں پیغام آپ کے سامنے دیتا ہوں، جلدی زیادہ ٹائم میں آپ لوگوں کا نہیں لوں گا، کیونکہ میں پہلے بول چکا ہوں کہ میں تھکا ہوا ہوں، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ حالانکہ میری طبیعت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اور زیادہ دیر آپ کے سامنے بولوں، کیونکہ ایک بات میں نے پہلے کہا کہ ایک تو ہم لوگوں کا ہر دن پروگرام ہوتا،
ہر دن 200-250 کلومیٹر کا سفر کرنا ہوتا، اور آج تو ایسا ہو گیا کہ حالانکہ یہاں میرا آنے کا کوئی شیڈیول نہیں تھا، پھر بھی آپ لوگوں کی محبت جو ہے مجھے یہاں کھینچ لائی ہے، آیا ہوں میں 2 گھنٹہ آلریڈی ایٹاہر میں تقریر کر کے میں آپ کے یہاں پہنچا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ میری پریشانی کو سمجھ سکتے ہیں، پھر بھی میں آپ کے سامنے اتنی دیر سے بات رکھ رہا ہوں اور زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ آئیے 5واں پیغام میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ 5واں پیغام کیا کرنا ہے، خصوصاً نوجوانوں کے لیے۔ 5واں پیغام یہ ہے کہ ہمیں ریاکاری سے بچنا۔ ریاکاری یہ کیا چیز ہے؟ آج سب کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، میرے مائیں بہن آپ بھی سنیں، یہ ریاکاری سب کے اندر آج پائی جاتی ہے، سب کے اندر، اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ ریاکاری کا مسئلہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، اس لیے یہ پیغام بہت ہی اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے دے کر جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کے اندر یہ بیماری ہوں گی ریاکاری، تو میرے بھائی کل قیامت کے دن آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ریاکاری کیا ہے؟ حدیث سنانے سے پہلے میں آپ کو مثال دے کر سمجھا دیتا۔ آپ کے یہاں جامع مسجد ہے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد کے اندر جاتے ہیں، جمعہ کے دن آپ کیا دیکھیں گے؟ پوری مسجد لوگوں سے بھری ہوئی ہے، پوری مسجد فل، پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، پوری مسجد فل۔ جمعہ کی نماز ختم، گھر چلے گئے، جب آپ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئیں گے تو کیا دیکھیں گے؟ پوری مسجد خالی۔ وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ جو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آئے تھے وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ کیا قبرستان سٹ کر آئے تھے قبر کے اندر سے؟ ایسا تو نہیں ہے نا، آپ کے محلے کے سارے، آپ کے گاؤں، آپ کے سماج کے سارے، لیکن وہ عصر کے ٹائم میں مسجد میں نہیں ہے، یعنی وہ نماز نہیں پڑھتے، صرف جمعہ کی روز نماز پڑھتے۔ میرے بھائیو، یہ تمام کے تمام لوگ جو صرف جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آئے تھے، یہ تمام کے تمام لوگ ریاکار ہیں، ریاکار۔ کیوں نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے؟ اگر جمعہ کی نماز نہیں پڑھوں گا لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ نوجوانوں کا حال تو یہ، گھر میں رہتے ایک وقت کی نماز بھی مسجد میں جا کر ادا نہیں کرتا، لیکن جب یہی نوجوان سسرال میں جاتا 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کر ادا کرتا۔ کسی نے پوچھا، بھئی جب تو گھر میں رہتا تو نماز نہیں پڑھتا، جب تو سسرال میں جاتا 5 وقت کی نماز تو مسجد میں جا کر ادا کرتا ہے، کیا بات ہے؟ کیا جواب دے گا؟ ارے بے وقوف، اگر سسرال میں جا کر نماز نہیں پڑھوں گا تو ساس سسر کی نظر میں میری کیا عزت رہ جائے گی؟ کیا عزت رہ جائے گی؟ تو ساس سسر کہیں ناراض نہ ہو جائے، ساس سسر کو خوش کرنے کے لیے بے وقوف مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا۔ یہ ریاکاری ہے، لوگوں کو دکھا کر نیک عمل کو انجام دینا۔ اچھا، اور ایک دو مثال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا۔ ابھی ٹھنڈے کا موسم ہے، ٹھنڈی کا کیا کریں گے؟ آپ کے گاؤں میں سماج کے اندر بہت سارے نوجوان ایسے مل جائیں گے، کسی غریب کے گھر میں جائیں گے، ایک بلانکٹ، سمجھتے کمبل، ایک بلانکٹ ایک کمبل کسی غریب کو جا کر دیں گے، فوٹو کھینچ کر کے سوشل میڈیا پر ڈال دیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ریاکاری ہے۔ یہ ریاکاری کہ لوگوں کی مدد کرنے کے نام پر فوٹو کھینچ کر سوشل میڈیا پر چھوڑ دیتے، سوشل میڈیا پر اپلوڈ یعنی اس کو ڈال دیتے۔ کیوں؟ تاکہ لوگ دیکھیں گے، میرے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے۔ رمضان کے مہینے بھی ایسا ہوتا کہ بے وقوف حالت یعنی روزے کی حالت میں کسی غریب کے گھر میں جاتا، کچھ مدد کر دیتا، فوٹو کھینچ کر سوشل میڈیا پہ ڈال دیتا۔ تو ریاکاری اتنا سمجھیے، آپ کوئی نیک عمل کر رہے ہیں، کوئی نیک عمل، اگر آپ کی نیت میں کھوٹ ہو، اگر نیت بگڑ گئی کہ میں جو کر رہا ہوں تاکہ لوگ مجھے اچھا کہے، لوگوں کو دکھانے کے واسطے، تو یہ ریاکاری ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ کل قیامت کے دن اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ تو اس سے کیا میسج ملا؟ ہمیں جب بھی کچھ کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کرنا۔ آئیے وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے، اپنے دل میں یہ کھوٹ رکھ کر، یعنی لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک اعمال کو انجام دینے والوں، اس حدیث کو ذرا غور سے سنو۔
اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، یعنی اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو لے کر میں سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے، وہ چھوٹا شرک ہے، یعنی ریاکاری یہ چھوٹا شرک ہے۔ نبی سے سوال کیا گیا، نبی سے پوچھا گیا یا اللہ کے نبی یا اللہ کے رسول آپ بتائیے یہ شرک اصغر کیا ہے، یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا الریاء، یہ ریاکاری ہے، یہ دکھاوا ہے، یہ شو آف ہے، یعنی لوگوں کو دکھا کر نیک اعمال کو انجام دینا ہے۔ اور میرے بھائیو کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کا انجام تو یہ ہوگا، ایسے لوگوں کا حال تو یہ ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے یہ کہے گا کہ جا دنیا کے اندر جس کے دکھانے کے لیے تو نے نیک اعمال انجام دیا تھا آج تو اس کے پاس چلا جا اور جا کر دیکھ کہ آج کے دن وہ تجھے کیا بدلہ دیتا ہے۔ پتا کیا چلا، اگر آپ دنیا کے اندر اگر نماز بھی پڑھیں لوگوں کے دکھانے کے واسطے یا کوئی بھی نیکی کو انجام دیتے لوگوں کو دکھانے کے واسطے، غریبوں کی مدد کرتے لوگوں کو دکھانے کے واسطے، تو میرے بھائیو کل قیامت کے دن آپ کو کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر آپ کے گاؤں میں مسجد بن رہی ہے، آپ نے مسجد کے اندر 50 لاکھ کا چندہ دے دیا۔ مجھے بتائیے مسجد میں چندہ دینا، مسجد میں یعنی دولت دینا، دان دینا، میرے بھائیو یہ اچھا کام ہے کہ برا کام ہے؟ اچھا کام ہے کہ برا کام ہے؟ مسجد میں پیسہ دینا اچھا ہے برا ہے؟ اچھا کام ہے۔ آپ کے گاؤں میں مسجد بن رہی ہے، 50 لاکھ آپ نے مسجد بنانے کے لیے امام صاحب کے ہاتھ میں لا کر رکھ دیے، امام صاحب آپ اس پیسہ کو خرچ کیجئے مسجد بنانے میں۔ اب کل قیامت کے دن سارے لوگ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہیں، دنیا کے اندر جس نے جو نیک اعمال یا نیکیاں انجام دیا تھا اس کے بدلے میں اس کو اس دن بدلہ دیا جا رہا ہے۔ آپ بھی وہاں پہ موجود ہیں، آپ بھی من ہی من میں یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے بھی تو بدلہ ملے گا، آج قیامت کے دن مجھے بھی تو اجر ملے گا کیونکہ میرے 50 لاکھ کا چندہ دیا تھا۔ اب من ہی من میں سوچ رہے ہیں، لیکن جب آپ کی باری آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کہے گا بتا تو میرے سامنے کیوں آیا؟ آپ جواب دیں گے اللہ میں نے دنیا کے اندر 50 لاکھ کا چندہ دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے مسجد بنانے کے لیے 50 لاکھ کا جو چندہ دیا تھا وہ مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں دیا تھا، میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نہیں دیا تھا، بلکہ تو نے 50 لاکھ کا چندہ صرف اس لیے دیا تھا کیونکہ دریا پور کے لوگ تجھے بڑا یعنی فیاض سمجھے گا، تجھے بڑا سخی سمجھے گا، تیرا بڑا احترام کرے گا، تیری عزت کرے گا، تجھے اللہ والا کہے گا، تجھے دان بیر کہے گا۔ اور تو نے جس مقصد کے تحت، تو نے جس نیت کے تحت 50 لاکھ کا چندہ دیا تھا وہ تو دنیا کے اندر پورا ہو گیا، آج تیرے لیے میرے پاس کوئی بدلہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو یہ ریاکاری، یہ دکھاوا کا عمل کرنا یہ کتنی خطرناک چیز ہے کہ دنیا کے اندر اس کے لیے آپ کو کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ ہاں میرے بھائیو کل قیامت کے روز 3 پرکار کے لوگوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، صحیح حدیث ہے، 3 قسم کے لوگوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اور جن لوگوں سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی یعنی جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اللہ اکبر، وہ 3 قسم کے لوگ کون ہوں گے میرے بھائیو؟ پہلا آدمی وہ ہوگا وہ عالم دین ہوگا جس نے دنیا کے اندر قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا تھا، عالم دین ہوگا، حافظ قرآن ہوگا، کل قیامت کی دن اللہ کے سامنے آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہے گا اے میرا بندہ بتا تو نے دنیا کے اندر میرے لیے کیا کیا تھا؟ وہ جواب دے گا کہ اللہ میں نے تیرے دین کا یعنی دین کا میں نے علم حاصل کیا تھا، قرآن اور حدیث کا میں نے علم حاصل کیا تھا، میں دوسروں کو بھی علم حاصل کرایا تھا، میں نے دوسروں
دوسروں کو بھی پڑھایا تھا، میں تیرے دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرتا تھا، میں تیرے دین کو ایک دوسرے تک پہنچانے کا کام کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو دنیا کے اندر تو اس لیے علم حاصل کیا تھا، اس لیے تو لوگوں کو قرآن سکھاتا تھا، اس لیے تو لوگوں کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتا تھا تاکہ لوگ تجھے بہت بڑا عالم سمجھے، لوگ تجھے بہت اچھا حافظ قرآن سمجھے، لوگ تیرا بڑا احترام کرے، لوگ تیری بڑی عزت کرے، یعنی تجھے بڑا مولوی سمجھے، اس لیے تو نے حاصل کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ اور جا کر اس کو جہنم کے اندر پھینک دو، لے جاؤ اور لے جا کر اسے جہنم کے اندر ڈھکیل دو۔ ہاں میرے بھائیو، کل قیامت کے دن ایک عالم دین کو، ایک حافظ قرآن کو بھی جہنم کے اندر جانا پڑے گا۔ میرے بھائیو، مثال کے طور پر یہ مولوی تنویر آج آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہے، میں 12 سال سے، میں 13 سال سے میں ہندوستان کے مختلف مقام پر میں میرے بھائیوں بڑی پریشانی اٹھا کر میں پہنچا، اور وہاں پر میں نے قرآن اور حدیث کی باتیں 2-2 گھنٹہ تک لوگوں کو سنایا۔ ہر رات کو کہیں نہ کہیں 2-2 گھنٹہ کر کے میں قرآن کی باتیں لوگوں کو سناتا ہوں، میں حدیث کی باتیں لوگوں کو سناتا ہوں، میں دین کی دعوت لوگوں کو دیتا ہوں، میں دین کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اگر میرے اندر یہ بات آ جائے گی، اگر میری نیت بگڑ جائے گی کہ میں جو لوگوں کے سامنے جا کر تقریر کر رہا ہوں، لوگ مجھے بڑا مولوی سمجھے، لوگ میرا احترام کرے، لوگ میری عزت کرے، لوگ مجھے سب سے بڑا مقرر سمجھے، تو میرے بھائیوں کل قیامت کے دن دنیا کے اندر اتنی تکلیفوں کو برداشت کرنے کے باوجود بھی، اتنی گالیاں کھانے کے باوجود بھی، اتنی دھمکیاں کھانے کے باوجود بھی، میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں میرے لیے کوئی بدلہ نہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں میرے لیے کوئی اجر نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب میں جاؤں گا تو میرے بھائیوں دکھاوے کے واسطے، ریاکاری کی وجہ سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ مولوی تنویر کو لے جاؤ اور لے جا کر جہنم کے اندر پھینک دو۔ اگر تھوڑی سی بھی نیت بگڑ گئی، تھوڑی سی بھی نیت، اللہ معاف کرے، بولنا تو نہیں چاہیے، پھر بھی میں آپ کے سامنے بول کر جا رہا ہوں۔ آج ہمارے سماج یہ جو بیماری ہے نا، ریاکاری کی بیماری، یہ دکھاوا، یہ آج ہم علماؤں کے اندر بھی آج ہے میرے بھائیوں، آج ہم جیسے مولویوں کے اندر بھی۔ میں تو اللہ سے دعا کرتا، اللہ تو ہر عالم کو، ہر قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والے لوگوں کو اللہ تو اس بیماری سے تو اس کو بچا کے رکھ، اللہ تو اس کی حفاظت کر۔ کیوں؟ یہ بڑی خطرناک بیماری۔ آج کیا کرتے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں نا، سوشل میڈیا پہ کیا ہوتا، ایک مولوی دوسرے مولوی سے جھگڑ رہا ہے۔ کیوں جھگڑ رہا ہے؟ ہر کوئی ایک دوسرے سے خود کو بڑا سمجھ رہا ہوتا کہ نہیں ہوتا سوشل میڈیا پر؟ ہاں، بہت مولوی، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت ایسے ہیں جو آواز اٹھا رہے ہیں، حق کی آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، بہت سارے مولوی آپ کو ایسے بھی مل جائیں گے، وہ کیا کہ مجھ سے بڑا تو کوئی مولوی دنیا میں ہے ہی نہیں ہے، میں سب سے بڑا مولوی۔ وہ کسی کو اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، کہ سب جاہل، کچھ نہیں جانتا، میں سب سے بڑا مولوی، مجھ سے بڑا کوئی مولوی نہیں، میں جو بولوں وہی سچ، میں جو بولوں وہی حق۔ ایسے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ میرے بھائیوں اگر نیت بگڑ جائے، اگر علم حاصل کرنے کے پیچھے اگر یہ نیت یا یہ مقصد ہو، یا پھر آپ جو ہے اس مقصد کے تحت آپ دین کا کام کریں، یا لوگوں کو یہ ثابت کریں کہ بھائی مجھ سے بڑا تو کوئی مولوی نہیں، دیکھو میں سب سے بڑا مولوی، اللہ معاف کرے میرے بھائیوں، یہ ریاکاری اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اور حدیث کے اندر ہے کہ اس وجہ سے سب سے پہلے ایک عالم کو، ایک حافظ قرآن کو، دین کا علم رکھنے والا، دنیا میں حاصل کرنے والا ایسا شخص کو کل قیامت کے دن جہنم کے اندر جانا پڑے گا، صرف ریاکاری کی وجہ سے۔ اچھا، دوسرا شخص کون جہنم کے اندر جائے گا؟ اللہ اکبر، ذرا سوچئے، ایسا شخص جس نے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے، لڑتے ہوئے، دشمنوں کا مقابلہ کرتے جس نے اپنی جان کی قربانی دے دی، جس نے اپنی شہادت دے دی، میرے بھائی کل قیامت کے دن اسے جہنم کے اندر جانا پڑے گا۔ ذرا سوچئے یہ ریاکاری کا مسئلہ کتنا خطرناک مسئلہ ہے، کتنا خطرناک مسئلہ۔ کل قیامت کے دن
ایک شہید جس نے دنیا کے اندر اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے دشمنوں کا مقابلہ کرتے کرتے جس نے اپنی جان کی قربانی دے دی، جب ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال کرے گا، اس سے پوچھے گا بتا تو نے دنیا کے اندر میرے لیے کیا کیا تھا؟ وہ جواب دے گا اللہ تو جانتا ہے کہ دنیا کے اندر میں میدان جنگ میں جہاد کرتے کرتے، لڑائی کرتے کرتے، دشمنوں کا مقابلہ کرتے کرتے یا اللہ میں شہید ہو گیا تھا، میں اپنی جان کی قربانی دے دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جنگ کے میدان میں صرف اس لیے گیا تھا، تو جنگ کے میدان میں جا کر دشمنوں کا تو اس لیے مقابلہ کر رہا تھا کہ لوگ تجھے بڑا بہادر سمجھے، لوگ تجھے بڑا طاقتور سمجھے، اس مقصد کے ساتھ تو جنگ کے میدان میں گیا تھا۔ میرے بھائیوں پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے لے جاؤ اور لے جا کر جہنم کے اندر ڈھکیل دو۔ تیسرا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ بتا تو نے دنیا کے اندر میرے لیے کیا کیا تھا؟ وہ جواب دے گا کہ اللہ میں اپنی دولت میں سے، اپنی جائیداد میں سے، اپنا مال میں سے یا اللہ میں تیری راہ میں زیادہ سے زیادہ میں صدقہ کیا کرتا، میں زیادہ سے زیادہ خرچ کیا کرتا، میں زیادہ سے زیادہ دیا کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو دنیا کے اندر میری راہ میں اس لیے تو پیسہ دیتا، اس لیے تو صدقہ دیتا تھا تاکہ لوگ تجھے بڑا امیر سمجھے، لوگ تجھے بڑا فیاض سمجھے، لوگ تجھے بہت بڑا سخی انسان سمجھے، اس نیت کے ساتھ تو دیا کرتا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ اور اسے بھی لے جا کر جہنم کے اندر پھینک دو، تو اسے بھی جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ تو میرے بھائیوں پتہ کیا چلا؟ یہ جو دکھاوے کا عمل ہے، یہ جو ریاکاری ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اور یہ بیماری آج ہمارے اندر بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ آج ہم ایک دوسرے کو دکھا کر میرے بھائیوں نماز پڑھنے کو جاتے، ہم دوسرے کو دکھا کر دان و خیرات کرتے، ہم دوسروں کو دکھا کر یعنی اس مقصد کے ساتھ ہم دوسروں کی مدد کرتے، یعنی خدمت خلق کو انجام دیتے کہ لوگ مجھے بہت اچھا سمجھے۔ میرے بھائیوں تو پانچواں جو میرا میسج ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی عمل کرے، کوئی بھی نیک عمل، کوئی بھی نیک عمل یا نیکی جب بھی آپ کریں، کس کو راضی کرنے کے لیے کریں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ہمارے دل میں یہ نیت نہیں، یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں لوگ دیکھ کر مجھے اچھا کہیں گے، لوگ میری تعریف کریں گے، لوگوں کے لیے عمل نہیں کرنا میرے بھائی، اللہ کے لیے آپ کو کرنا، لوگوں کے لیے کریں گے۔ ہمارے سماج میں شیخ ایسے بھی کچھ بزرگ مل جائیں گے، نماز پڑھنے نہیں جائیں گے، جب گھر میں بیاہ آئیں گے بیاہ کو ساتھ میں لے کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے۔ ایسے لوگ مل جائیں گے ہمارے سماج میں، بوڑھے لوگ ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، مسجد میں قدم نہیں رکھتے ہیں، لیکن بیٹی کی شادی ہو گئی، بیٹا کی شادی ہو گئی، جب بیاہے گھر میں یا کوئی رشتہ دار گھر میں آئیں گے تو ساتھ میں لے کر مسجد میں جائیں گے، ایسا لگے گا کہ بیٹا 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کر ادا کرتا ہے۔ نہیں، جو بھی کرنا ہے میرے بھائیوں اللہ کے لیے ہمیں کرنا۔ یہ میرا 5واں میسج ہے۔ چھٹا میسج جو لاسٹ میسج میں آپ کے سامنے دے کر آج میں اپنی بات کو ختم کروں گا کیونکہ میرا 2 گھنٹہ ہو جائے گا، اور میرے بھائیوں وہ چھٹا میسج یہ ہے جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے نہایت ہی اہم میسج ہے۔ وہ میسج کیا ہے؟ پہلے آئیے حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا، پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اس حدیث کو غور سے سن لیجیے۔ یہ چھٹا پیغام نوجوانوں کے لیے، خصوصاً نوجوانوں کے لیے اور عام طور سے سب کے لیے بات، میری ماں بہن آپ بھی اس چیز کو ذرا سمجھیے۔ چھٹا پیغام، یہ میرا لاسٹ پیغام۔ آج اللہ کے نبی کے سامنے صحابہ کرام موجود ہے، صحابہ موجود ہے، اللہ کے نبی ان سے سوال کر رہے ہیں، اے میرے صحابہ اتدرون مل مفلس، کیا تو لوگ جانتا مفلس کسے کہتے ہیں؟ نبی سوال کر رہے ہیں کس سے؟ صحابہ سے۔ اتدرون مل مفلس، کہ مفلس کسے کہتے ہیں تمہیں معلوم ہے؟ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ سے میں سوال کروں کہ اچھا آپ کے گاؤں میں مفلس کون ہے، یعنی مسکین کون ہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ آپ کہیں گے وہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو، رہنے کو گھر نہ ہو،
گھر ہو تو چھت نہ ہو, کھانے دانے دانے کا محتاج, وہ مسکین ہے, مفلس ہے ہمارے سماج میں, ہماری نظر میں. جب اللہ کے نبی نے صحابہ سے یہ سوال کیا اتدرون مل مفلس, تو صحابہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے رسول المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. یہ اللہ کے نبی ہماری نظر میں, یعنی ہمارے بیچ یا ہمارے درمیان مفلس وہ, المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع, وہ ہے کون؟ جس کے پاس دنیا کا ساز و سامان نہ ہو, متاع نہ ہو, دولت نہ ہو, پیسہ نہ ہو, وہ مفلس ہے, وہ غریب ہے. اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ نہیں, وہ نہیں ہے. پھر کون ہے؟ اللہ کے نبی جواب دیتے. کیا جواب دیتے؟ اے میرے صحابہ, جسے تم لوگ مفلس سمجھتے ہو وہ لوگ مفلس نہیں ہیں. پھر مفلس کون ہے؟ ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات. اے میرے صحابہ, میری امت کے اندر مفلس تو وہ ہے کہ کل قیامت کے دن بہت ساری نمازیں لے کر آئیں گے, بصلاۃ وصیام, بہت سارے روزے لے کر آئیں گے, وزکات, اور زکات لے کر آئیں گے. حدیث بہت امپورٹنٹ, اس حدیث کو ذرا سمجھیے. اللہ کے نبی کیا کہا کہ میری امت کے اندر مفلس وہ لوگ ہیں کہ کل قیامت کے روز بہت ساری نمازیں, روزے, زکات, یعنی بہت ساری نیکیاں لے کر آئیں گے. لیکن کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن اسے جہنم کے اندر جانا پڑے گا. اس کی تمام کے تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی, نمازیں ختم ہو جائیں گی, روزے ختم ہو جائیں گے, زکات ختم ہو جائیں گی, اور اس انسان کو جہنم کے اندر جانا پڑے گا. اللہ اکبر. ذرا حدیث پر ذرا غور کیجیے. اللہ, ایسا آدمی جو دنیا میں نماز پڑھتا تھا, روزہ رکھتا تھا, زکات دیتا تھا, اتنی ساری نیکیاں لے کر آنے کے باوجود بھی کل قیامت کے دن اسے جہنم کے اندر جانا پڑے گا. جہنم کے اندر. کیوں؟ کیونکہ دنیا کے اندر اس نے کیا کیا ہوگا؟ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ کسی کو گالی بھی دی ہوگی, روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ کسی کا مال ہڑپا ہوگا, کسی کی زمین ہڑپی ہوگی, کسی کا حق مارا ہوگا, کسی کا قتل کیا ہوگا. میرے بھائیو, کل قیامت کے دن ایسے لوگ جو دنیا میں یعنی آخرت میں جو نیکیاں لے کر آئیں گے, ان لوگوں کو حق دیتے دیتے ان لوگوں کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. مثال دے کر میں آپ کو سمجھاؤں تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے. آپ اپنے سماج میں, گاؤں میں, اے بچہ ڈنڈا کو سمجھ, رات ہو گئی پھر بھی ابھی جاگے ہوئے ہیں, تو جو بول رہا تھا, آپ کے گاؤں میں مان لیجیے آپ حاجی صاحب ہیں, مثال دے رہا ہوں, حاجی صاحب ہیں, 5 وقت کی نماز آپ پڑھتے ہیں, لیکن کیا ہوا؟ آپ گاؤں میں کسی کی زمین کو ہڑپ لیا. اب وہ بھلا غریب ہے, جس کی زمین کو آپ نے ہڑپا وہ غریب ہے. کیا ہوگا؟ دنیا میں اس کو انصاف نہیں ملا. گاؤں میں, بستی میں, محلے میں پنچایت بیٹھی, لوگ بیٹھے, لیکن کیا ہوتا؟ ہمارے سماج میں جس کے پاس پیسہ ہوتا لوگ اس کے پکش میں آ کر بات کرتے, جس کے پاس پاور ہوتا لوگ اس کے پکش میں آ کر بات کرتے. صحیح بول رہا ہوں کہ غلط بول رہا ہوں؟ جس کے پاس پاور ہے, جس کے پاس طاقت ہے, پیسہ ہے, لوگ اس کے پکش میں آ کر بات کرتا, غریب کے پکش میں آ کر کوئی بات نہیں کرتا. یہ حقیقت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, آپ چاہے مانے یا نہ مانے, آپ میری بات سے متفق ہو جا رہا ہوں. تو دنیا میں پنچایت بیٹھی, آپ نے اس کی زمین کو ہڑپا, لیکن انصاف نہیں ملا. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں جب انصاف کا ترازو قائم ہوگا, وہ کیا کہے گا؟ اللہ, یہ تیرا بندہ دنیا کے اندر میری زمین کو ہڑپ لیا تھا, اللہ میں دنیا میں غریب تھا, مجھے انصاف نہیں ملا تھا, اللہ تو سب کے ساتھ انصاف کرنے والا ہے, آج تو میرے ساتھ انصاف کر دے. اب دنیا میں آپ نے اس کی زمین ہڑپ کر اپنی زمین بنا لیے تھے, لیکن کل قیامت کے دن زمین تو نہیں ہوں گی. کیا ہوگا؟ آپ کے پاس جو نیکیاں ہوں گی, یہ جو دنیا میں آپ حاجی صاحب تھے, نماز پڑھ کر آئے تھے,
یہ جو نماز، روزے، زکات، یہ جو نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں یا آپ کے اکاؤنٹ میں جو نیکیاں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالی اس کے انصاف کے بقدر جتنا ملنا چاہیے آپ کی نیکی لے کر اللہ تبارک و تعالی اسے دے دے گا. تو آپ کی نیکیاں گھٹ گئی، پھر دوسرا آئے گا، پھر اللہ کو کہے گا اللہ دنیا میں اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، اللہ دنیا میں مجھے انصاف نہیں ملا تھا، اللہ تو میرے ساتھ انصاف کر دے. پھر اللہ اس کو انصاف دلائے گا. آپ کی نیکی آپ کے نام اعمال سے کٹ کر کے یعنی کاٹ کر کے اسے دے دیں گے، آپ کی نیکی اور کم ہو جائے گی. پھر ایک آدمی آئے گا اللہ سے کہے گا اللہ میں دنیا میں ٹوٹو چلایا کرتا تھا، میں غریب تھا اور یہ تیرا بندہ اسکارپیو لے کر جا رہا تھا، میں ٹوٹو لے کر آ رہا تھا، لیکن غلطی اس کی تھی، میری ٹوٹو اور ان کی گاڑی ٹکرا جاتی ہے، غلطی ان کی تھی، اس کے باوجود بھی وہ نیچے اتر کر سب کے سامنے مجھے مارتا ہے، سب کے سامنے مجھے ذلیل کرتا. اللہ دنیا میں مجھے انصاف نہیں ملا تھا، تو انصاف کرنے والا ہے، تو میرے ساتھ انصاف کر. اللہ کیا کرے گا؟ اس کو انصاف دلائے گا، اس کی نیکیاں اس کو لے جا کر دے دیں گے. یہ کرتے کرتے یہ جو آدمی بہت ساری نماز اور نیکیاں لے کر جو آئے ہوں گے کل قیامت کے دن، اس کی پوری نیکیاں یعنی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اب کیا ہوگا؟ اور بھی لوگ بچ جائیں گے، وہ لوگ پھر آئیں گے اللہ سے کہیں گے اللہ اس نے دنیا کے اندر میرے اوپر ظلم کیا تھا، انصاف نہیں ملا تھا، تو انصاف کر دے. اب تو ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہے، اب کیا کرے گا؟ اب تو نیکیاں ختم. اس نے دنیا پر جتنے بھی لوگوں پر ظلم کیا تھا ان کو حق دیتے دیتے ان کی نیکیاں ختم، ان کے اکاؤنٹ میں نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہے. اب کیا ہوگا؟ لوگ تو ابھی بھی باقی ہے. کیا ہوگا؟ ان لوگوں کے گناہ ان کے اوپر لاد دیے جائیں گے، ان لوگوں کے گناہ ان کے اوپر لاد دیے جائیں گے، اور بلا آخر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اے میرے فرشتے اسے لے جا، اور لے جا کر جہنم کے اندر اسے ڈھکیل دے. جہنم کے اندر اسے ڈھکیل دے. ایک آدمی جس نے دنیا میں زندگی بھر نیک کام کرتا رہا لیکن لوگوں پر ظلم بھی کرتا رہا، کل قیامت کے دن ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی تمام کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور اسے جہنم کے اندر جانا پڑے گا. اس حدیث سے آپ نے کیا سیکھا؟ اس حدیث سے میں نے آپ کو یہ میسج دینا چاہا کہ جہاں دنیا کے اندر ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے وہاں وہیں پر ہمیں کسی اور پر ظلم نہیں ڈھانا ہے. حقوق العباد کسے کہتے سمجھتے؟ جو بندوں کا حق ہے ہمیں وہ نہیں مارنا، اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا، اس کا بھی ہمیں لحاظ رکھنا، تبھی کل قیامت کے دن ہم اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ پیغام میں نے اس لیے رکھا کیونکہ آج ہمارا نوجوان ہے، گرم خون ہے، کسی کو بھی لاپا مار دیتے، کسی کو بھی گالی دیتے، کسی کی بھی زمین پستول دکھا کر بندوق دکھا کر اپنی زمین بنا لیتے. اس لیے یہ پیغام میں آپ کے سامنے دے کر جا رہا ہوں. اچھا، یہاں پر ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا جلدی میں، کتنے لوگ یہاں پہ آج میرے سامنے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیے آپ نے کسی کا حق نہیں کھایا ہوگا؟ کہہ سکتے کتنے لوگ ہیں؟ ایک آدمی کھڑا ہو کر، ایک آدمی، سب کیا آپ کہہ سکتے تنویر صاحب ہم نے دنیا کے اندر کسی کا حق نہیں کھایا؟ کہہ سکتے؟ ہوں گے بہت سارے ہوں گے، لیکن یہاں پہ جتنے لوگ ہیں ان میں سے اکثر لوگ تو بہن کا حق کھا کر بیٹھے ہوئے. بہن کا حق نہیں سمجھے؟ بہن کا حق. اچھا کتنے لوگ ہیں؟ اچھا آپ کے علاقے میں کلیا چوک میں باپ جو پراپرٹی چھوڑ کر جاتے، جو وراثت باپ چھوڑ کر جاتے، اس وراثت میں کیا بیٹی کو حصہ ملتا؟ آپ کے کلیا چوک میں ملتا؟ جواب دیجئے نا، ملتا کہ نہیں ملتا؟ جیسا ملنا چاہیے ویسا ملتا؟ نہیں ملتا. آج یہ مسلمانوں کا بہت برا حال ہے اس معاملہ کو لے کر. ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں. آپ کا باپ نے سب بہن کا حق کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا میں بہن کو حق دے دیجیے گا. سنیے، مثال کے طور پر آپ کا باپ 3 کٹھا زمین چھوڑ کر گئے دنیا میں. اگر باپ دنیا میں زندہ رہے گا، اگر ایک بیٹا کو دے گا تو دوسرا بیٹا کو بھی دینا پڑے گا. یہ مسئلہ جانتے کہ نہیں جانتے؟ نہیں. اس پر بھی بہت سارے لوگ ناانصافی کرتے، بیٹا کا حق مارتے. اس کی ایک مثال میں دوں. مان لیجیے آپ کا 2 بیٹا 3 بیٹا،
ایک بیٹا کو آپ 5 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں، آپ اس سے محبت کرتے، اور ایک بیٹا اس کو آپ کیا دیتے؟ لولی پاپ دیتے، لولی پاپ، سمجھے؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا نا ہمارے سماج میں؟ اب 2 بیٹا ہے، باپ ایک بیٹا کو 5 لاکھ، بیٹی بھی ہے بیٹا بھی ہے، لیکن بیٹا بیٹی کو وہ نہیں، یعنی دوسرے کو نہیں دیتے. یہ ناانصافی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ انصاف ہے یا ناانصافی ہے؟ ناانصافی ہے. ایک حدیث سناؤ آپ کو، کیونکہ ہمارے سماج میں بہت سارے ایسے باپ مل جائیں گے، اس لیے ایک میسج میں آپ کے سامنے دے کر جا رہا. اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک صحابی رسول ہے، ان کا نام ہے بشیر، نعمان ابن بشیر. وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے، سیدی سے وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے، اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتے اللہ کے نبی میں اپنا ایک باغ نعمان کو دینا چاہتا ہوں، بطور گفٹ میں نعمان کو دینا چاہتا ہوں، گفٹ دینا چاہتا ہوں نعمان کو، آپ اس پر گواہ بن جائیے. اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہہ رہے کون؟ بشیر، وہ صحابی رسول ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اے بشیر، کیا تمہارا اور بیٹا بیٹی اور اولاد ہے؟ اس نے کہا کہ ہے. کہا کہ تو نے سب کو دیا، سب کو دے رہا ہے، سب کو دیا؟ اس نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی، میں بس نعمان کو. تو اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ یہ ظلم ہے، اور محمد رسول اللہ کبھی ظلم پر گواہ نہیں بنتے، یہ ظلم ہے. اس سے علماء کرام یہ مسئلہ نکالے ہیں کہ اگر آپ زندہ ہیں، آپ کی جتنی بھی اولاد ہیں، ایک کو اگر دے رہے ہیں تو دوسرے کو بھی دینا پڑے گا. بات کلیئر سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، تو جو میں آپ کے سامنے بتا رہا تھا، باپ انتقال کر گیا، باپ جائیداد چھوڑ کر گئے، پراپرٹی چھوڑ کر گئے، 3 کٹھا زمین چھوڑ کر گئے. اب 3 کٹھا زمین میں سے مان لیجئے 1 کٹھا زمین آپ کی بہن کے حصے میں آیا، 1 کٹھا زمین آپ کے بہن کے حصے میں آئی، 1 کٹھا. اب وہ زمین کہاں پر ہے؟ نہ تو کلیا چوک اسٹینڈ میں ہے. اب کلیا چوک اسٹینڈ میں، بات کو سمجھے گا، کلیا چوک اسٹینڈ میں 1 کٹھا زمین کی قیمت 50 لاکھ منیمم میکسیمم بھی ہو سکتی، منیمم 50 لاکھ. اب آپ کی بہن کو حصہ ملے گا 50 لاکھ کی زمین، یا 50 لاکھ اگر وہ کہیں پر جا کر وہ زمین کو بیچ دیتی ہے تو. اب آپ کی بہن کی شادی کہاں ہوئی؟ ہمارے کٹیہار میں. اب 1 کٹھا زمین کے لیے آپ کی بہن تو کٹیہار سے یہاں نہیں آ سکتی، تو بہن کو کیا کرنا ہوگا؟ زمین بیچنی پڑے گی. 1 کٹھا زمین آپ کی بہن کو بیچنی پڑے گی. کہیں اور مسئلہ یاد رکھیے، کہیں اور بیچے گی 50 لاکھ ملے گا، 50 لاکھ روپیہ ملے گا. لیکن آپ کیا کہتے ہیں اپنی بہن سے؟ کہتے کہ تو میری بہن ہے، 20 لاکھ لے لے اور وہ زمین مجھے دے دے، 20 لاکھ لے لے مجھے زمین دے دے. آپ کی بہن کہتی نہیں بھیا، اس زمین کی اور اسی چیز کو لے کر آج بھائی اور بہن کے اندر زیادہ جھگڑے ہوتے، اسی زمین کے چکر میں، اسی زمین کو لے کر کے سب سے زیادہ ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر. بہن نے کہا نہیں بھیا، وہ میرا حق ہے، وہ میرا حصہ ہے، اور اس کی قیمت 50 لاکھ ہے، مجھے 50 لاکھ روپیہ ہی چاہیے، یہ میرا حق ہے اور میں حق نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ اس کا حق ہے. وہ گھر چلی گئی. آپ نے کیا کیا بھائی ہیں؟ آپ نے دوسرا تیسرا تھرڈ پارٹی آپ نے کسی آدمی کو فٹ کیا، اور فٹ کرنے کے بعد آپ کی بہن کے پاس بھیجا، اور وہ آدمی جا کر آپ کی بہن سے کیا کہتا کہ دیکھ وہ تیرا بھائی ہے، تو اسے 20 لاکھ میں دے دے. اگر تو اسے 20 لاکھ میں وہ زمین نہیں دے گی تو تیرا بھائی ناراض ہو جائے گا، اور تیرا بھائی کا دروازہ تیرے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا. اب بہن مجبوری میں آ جاتی ہے، مجبوری میں رشتے کا غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور بہن مجبوری میں آ کر کیا کرتی؟ 50 لاکھ کی زمین کہیں میرے لیے میرا بھائی کے گھر کا دروازہ کلوز نہ ہو جائے، بند نہ ہو جائے، اس رشتے داری کو نبھانے کے چکر میں کہیں بھائی ناراض نہ ہو جائے، بھائی کو راضی کرنے کے چکر رکھنے کے چکر میں مجبوری میں آ کر 20 لاکھ میں وہ زمین دے دیتی ہے. میرے بھائیوں، یہ حق مارنا ہوا. بات سمجھ میں آئی؟ یہ حق مارنا ہوا. 50 لاکھ آپ کو دینا پڑے گا آپ کی بہن کو. ہاں، اگر اپنی بہن، مسئلہ کو یاد رکھیے گا، اگر اپنی بہن، آپ کی بہن اگر آپ سے یہ کہے کہ بھائی یہ میرا حق ہے،
میری مرضی، میں اپنی خوشی خوشی آپ کو اتنے میں دے رہی ہوں یا اس طرح دے رہی ہوں. اگر آپ کی بہن اپنی مرضی سے خوشی خوشی اگر آپ کو دے دے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں. لیکن اگر آپ اپنی بہن کو مجبور کر کے رشتے کا غلط فائدہ اٹھا کر کے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو میرے بھائیوں اس کا مطلب آپ نے بہن کا حق مارا ہے. اور کل قیامت کے دن جب تمام لوگوں کو اس کا حق ملے گا، آپ کی بہن کو بھی آپ کو اس کا حق ملے گا اور آپ کے نامہ اعمال میں سے آپ کی نیکیاں کاٹ کر کے آپ کی بہن کو دی جائے گی. بات سمجھ میں آئی؟ تو کیا پتا چلا کہ دنیا میں ہمیں اپنی بہن کا بھی حق نہیں مارنا ہے. میرے بھائیوں یہ چند باتیں تھی جو 2 گھنٹہ تک میں نے آپ کے سامنے 6 پیغام اور 6 میسج میں نے آپ کے سامنے رکھا. پہلا پیغام نوجوانوں اپنی جوانی کی ویلو کو سمجھو، اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ آپ موبائل کا صحیح استعمال کرو. تیسرا پیغام ریاکاری سے بچو، اور چوتھا پیغام تقوی اللہ، تقوی اپنے اندر پیدا کرو. ان میں سے اور ایک پیغام دیا کہ زناکاری سے بچو، اور لاسٹ میں پیغام دیا کہ آپ حقوق العباد کا مسئلہ یعنی خیال رکھو، کہیں آپ کی ذات سے آپ کے ذریعے سے کہیں کسی پر ظلم نہ ہو، کسی کی زمین کو نہ ہڑپے، کسی کو بلا وجہ نہ مارے، کسی کو قتل نہ کریں، کسی کو گالی نہ دیں. جہاں آپ حقوق اللہ کا آپ خیال رکھیں وہیں پر آپ حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں. یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. آئیے جاتے جاتے اور میں ایک چیز میں آپ کے سامنے بتا کر چلا جاتا ہوں. میرے بھائیوں دیکھیے، ہم اور آپ دنیا کے اندر آئے ہیں. دنیا کے اندر ہم اور آپ آئے، یہ جو دنیا ہے نا، اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے. دیکھیے ہم جلسے سنتے، قرآن حدیث کی باتیں سنتے، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے. اس لیے میں آپ کے سامنے لاسٹ میں یہ پیغام آپ کے سامنے دے کر جا رہا ہوں. یہ جو دنیا ہے نا صاحب، یہ دنیا ہم اور آپ ہمیشہ اس دنیا کے اندر زندہ نہیں رہیں گے. اللہ نے اس لیے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ایگزام لے گا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے، جو بہترین عمل کرتا ہے. میرے بھائیوں ایمانداری کے ساتھ مجھے بتانا، جتنے بھی لوگ آج میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ لوگ بھی ایمانداری کے ساتھ ذرا بتانا اور سوچنا کہ آج آپ کے پاس قیامت کے لیے کیا تیاری ہے، یا آخرت کے لیے کیا تیاری ہے. خدا نہ خواستہ اگر آج ہمارے پاس موت آ جائے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کھڑا ہو کر کون سا منہ لے کر ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ ہم زندگی بھر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے رہے، زندگی بھر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے کا دعویٰ کرتے رہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے نا کہ آج ہمارے پاس آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں. دنیا کے لیے ہم نے بہت ساری تیاریاں کرتے بہت ساری. اگر 10 سال بھی ہم اگر اپنے گھر میں اگر بیٹھ کر اگر زندگی گزارنا چاہیں گزار سکتے آرام سے. اتنی تیاریاں ہم کر لی ہیں. آج بیٹا ہوتا بیٹی ہوتی ہم ان کے نام پہ اکاؤنٹ پہ پیسہ جمع کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس کے فیوچر کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے. لیکن ہمارے پاس آخرت کے لیے کیا تیاری ہے؟ کیا تیاری ہے؟ سوال کر رہا ہوں میں آپ کے پاس، کیا تیاری ہے آج ہمارے لیے؟ اللہ تو یہی کہتا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. کیا آپ نے کبھی سوچا، آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ نے آگے کے لیے یعنی کل کے لیے، قیامت کے لیے دنیا کے اندر کیا تیاری رکھی؟ یہ بنیادی بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ دنیا کے اندر ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا. آخرت کے لیے ہم کچھ بھی کریں گے دنیا کے اندر میرے بھائی، لیکن ہم آخرت کی تیاری کو نہیں بھولیں گے. اگر ہم نے آخرت کی تیاری کر لیے تو یہی ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے. اور اگر ہم جہنم سے بچ گئے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی ہمارے لیے اور آپ کے لیے نہیں ہے. اس لیے تمام لوگوں سے، میری ماؤں بہنوں سے، آپ سے، سب سے یہ کہہ کر جا رہا ہوں کہ آپ نے جو کیا سو کیا. آپ انسان ہیں، گناہ ہو گئے آپ سے، غلطی ہو گئی آپ سے، بہت بڑے بڑے گناہ کر لیا آپ نا امید مت ہوئیے. آج اللہ سے توبہ کیجئے کہ اللہ میں نے اپنی زندگی کا، اپنا وقت کا، اپنی جوانی کا غلط استعمال کیا. اللہ تو مجھے معاف کر دے، اور تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں جب تک دنیا کے اندر زندہ رہوں گا بس آخرت کی تیاری کرتے ہوئے زندہ رہوں گا. آج آپ یہ اللہ سے وعدہ کریں
तौबा करें और आज ही से आप आखिरत की तैयारी में लग जाएं। क्या पता आज आप यहाँ बैठकर जलसा सुन रहे हैं, मैं आपके सामने बैठकर तकरीर कर रहा हूँ, क्या पता कल किसने देखा है। हो सकता है कि आइंदा कल आप ये सोचकर बैठे कि अभी चला जाऊंगा, रात बहुत ज्यादा हो गई, कल ससुराल जाना, दुकान जाना, स्कूल जाना, मस्जिद जाना, मदरसा जाना। लेकिन ये भी तो हो सकता कि कल का सूरज आप देख ना सको और उससे पहले आप दुनिया से रुखसत हो जाओ। मौत की कोई गारंटी है? आज मैं आपके सामने तकरीर कर रहा हूं, कल भी मेरा प्रोग्राम कलिया चौक में है। वो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि तनवीर साहब आएंगे और जो मौजू उनको दिया गया हम उस पर तकरीर सुनेंगे। लेकिन क्या इस बात की गारंटी है कि मैं कल मुअज्जमपुर तक पहुंच सकूं? गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। तो जब इस दुनिया की जिंदगी की कोई गारंटी नहीं, कोई भरोसा नहीं, तो मेरे भाइयों क्यों कर हम आखिरत से गफलत मुंह मोड़कर और गफलत की तरह पढ़कर हम और आप जिंदगी गुजार सकते? मेरे भाइयों ये जरा सोचने वाली बात है। आपको पता है इब्न माजा किताब ज़ुहद की एक हदीस है, हदीस का रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर है कि वो कहते हैं कि एक अंसारी सहाबी ने अल्लाह के नबी से सवाल किया कि अल्लाह के रसूल ये बताइए कि सबसे अक्लमंद मोमिन कौन, अक्लमंद होशियार मोमिन कौन है? जब उनसे सवाल किया, अल्लाह के नबी से सवाल किया गया, ये इब्न माजा की हदीस है, तो अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि वो सबसे अक्लमंद है कौन? जो अपनी मौत को याद करे और आखिरत की तैयारी में लग जाए। अगर आप सच में अक्लमंद हैं, बेवकूफ नहीं है, होशियार हैं, तो मेरे भाइयों मौत को सामने रखकर आज ही से यानी अभी से आप आखिरत की तैयारी में लग जाइए। बोले इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। एक चीज मैं आपको बताऊं, वो चीज मुझे याद आ गई। हालांकि मेरी जो तबीयत ना मुझे अब जवाब दे रही है कि आप छोड़ दीजिए, क्योंकि 2 घंटा हो गया, आज मेरा कंटिन्यू 4 घंटा बोलना हो गया। आदमी हूं, कोई मशीन तो नहीं हूं, परेशानी शुरू से हो रही है, फिर भी मैं आपके सामने बोल रहा हूं। क्यों? आपका भला चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ से आया हूं, आप मुझसे कुछ सीख लें, इसीलिए ये पैगाम मैं आपके सामने रख रहा था। और ये लास्ट में ये मैं आपके सामने बताकर जा रहा हूं। मुझसे पहले जो लड़का था ना, क्या नाम है उनका, आलम, वो आपके कलिया चौक के हैं। इनका जो ससुर है, बोल रहे थे कि मेरा फ्रेंड है, इनका जो ससुर है उनका नाम है कारी मुबशिर साहब। बस ये वाकया सुनाकर, कलिया चौक की बात है, आपके इलाके की बात है, इसलिए मैं बता के जा रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह अपनी बात को खत्म करूंगा। ये कारी मुबशिर साहब जो है ना, ये उम्र में तो मुझसे बहुत बड़े, मेरे बाप की उम्र के हैं लगभग, लेकिन वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, बेइंतहा। उनके साथ मेरा उठना बैठना, जब भी वो हमारे इलाके जलसे करने के लिए जाते थे, मैं अपनी गाड़ी देकर भेजता था। कई मिसाल ऐसी है कि मैं शेख लैन की गाड़ी से जलसा गया, लेकिन जब शेख हमारे इलाके आए तो मैंने ड्राइवर से कहा कि शेख को लेकर जलसे में लेके जाना, मैं ट्रेन में प्रोग्राम कर लूंगा, या दूसरी गाड़ी लेकर मैं चला जाता, या अबू की गाड़ी लेकर चला जाता। ऐसा भी हुआ, इतनी मोहब्बत थी। बड़े अच्छे इंसान थे, बड़े अच्छे मुकर्रिर थे बंगला जबान के, और हमारे इलाके में बार बार जाते, आपके कलिया चौक के अंदर। और हाँ, बड़े हट्टा कट्टा थे, बड़े हट्टा कट्टा लंबा, आप लोग पहचानते होंगे, देखे होंगे। कलिया चौक की बात है, आपके इलाके में एक जगह है, जगह का नाम है चूरी आला मोड़। उस साल, जिस साल उनकी मौत हुई, 2 दिन का प्रोग्राम था चूरी आला मोड़ में, और इत्तेफाक देखिए कि दोनों दिन में था उस प्रोग्राम में, 2 दिन में था, पहला दिन भी लास्ट दिन भी। और कारी साहब मेरे साथ लास्ट दिन थे, तो पहला दिन में प्रोग्राम किया, और प्रोग्राम करने के बाद फिर दूसरा दिन कारी साहब मेरे साथ थे। अब 11 बजे मेरा टाइम था, माफ कीजिएगा 10 बजे के करीब मेरा टाइम था स्टेज पे जाने का। अब कमेटी मेरे पास आए, कहा कि तनवीर साहब जल्दी चलिए, स्टेज पे चलिए। मैंने कहा भाई क्या हुआ, अभी तो टाइम नहीं हुआ मेरा, अभी 1 घंटा बाकी है, मुझे आराम करने दीजिए तब जाऊंगा। तो बोला नहीं जल्दी चलिए स्टेज पे, कारी मुबशिर साहब तकरीर नहीं कर पा रहे। जब उन्होंने कहा कमेटी ने, मैं फौरन मैं आनन फानन में कोट वगैरह पहना, और पहनने के बाद मैं स्टेज पे चला गया। जब मैं स्टेज पे गया, कारी साहब तकरीर छोड़ दिए, आकर बैठ गए पीछे में मेरे साथ। तो मैंने पूछा कारी साहब से, ये मैं क्यों बता रहा हूँ पता? ताकि मौत का कोई भरोसा नहीं, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, कहानी नहीं बता रहा हूँ, मौत का कोई भरोसा नहीं, मैं आपके सामने मिसाल दे रहा हूँ, और वो भी कलिया चौक की मिसाल, वो भी कलिया चौक। तो मैंने कारी साहब से सवाल किया, कारी साहब क्या हुआ? कारी साहब ने जवाब दिया कि तनवीर साहब मेरी आवाज बैठ गई,
تو میں نے کہا اس میں گھبرانے کی تھوڑی بات ہے. ہوتا ہے جو لوگ مقرر ہوتے ہیں ٹھنڈی لگنے کی وجہ سے یا زیادہ بولنے کی وجہ سے یا کہیں کبھار مائک خراب ہونے کی وجہ سے آواز بیٹھ جاتی ہے. آپ کی آواز بیٹھ گئی ہے, اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں, آواز ٹھیک ہو جائے گی. قاری صاحب نے کہا کہ نہیں میں پریشان نہیں ہوں, انشاءاللہ آواز ٹھیک ہو جائے گی. پھر قاری صاحب اسی بیچ مجھے دعوت دیے کہ تنویر صاحب کل بھی تو آپ کا کلیہ چوک میں پروگرام ہے گلاب گنج میں, آپ ایک کام کیجیے گا میرے گھر میں آ کر چائے پی لیجیے گا. دعوت, چائے کی دعوت دی قاری صاحب نے مجھے اسٹیج پر. قاری صاحب گھر چلے گئے اور میں وہاں جلسہ کر کے نہیں سمسی چلا گیا. سمسی سویا ہوا ہوں. 2 بجے کے قریب میرے موبائل میں بار بار فون آ رہے ہیں کلیہ چوک سے, بار بار فون آ رہے ہیں کلیہ چوک سے. لیکن میں فون ریسیو نہیں کیا کیونکہ میں لیٹا ہوا تھا, میں سویا ہوا تھا. مجھے معلوم ہوا کہ فون آ رہا ہے لیکن میں ریسیو نہیں کر پا رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ نیند سے ہوں میں. بس اتنا پتا چل رہا کہ ہاں فون آ رہا ہے. اس کے بعد ایک مرتبہ جب میں موبائل دیکھ رہا ہوں تو بہت سارے فون آئے ہوئے کلیہ چوک سے. ان میں سے قاری مبصر صاحب کا ایک بھائی ہیں مرشد آباد کے, ان کا نام ہے قاہر صاحب, عبد القاہر. وہ بھی مقرر تھے, عالم تھے. تو ان کا فون جب میں نے فون ریسیو کیا تو قاہر صاحب نے کہا کہ تنویر صاحب قاری صاحب اس دنیا میں نہیں رہے, اس دنیا میں نہیں رہے. جب یہ آواز میرے کان میں آئی کہ قاری صاحب اس دنیا میں نہیں ہے, یقین مانیے میرا رب جانتا ہے ایسا لگا کہ اب میری آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں. میں بستر پر لیٹ گیا, میں بستر پر. اور پھر فوراً میں وہاں سے ڈرائیور کو فون کیا کہ جلدی آؤ مجھے یہاں سے نکلنا ہے. ڈرائیور بھی بیچارہ پریشان, اتنی جلدی کہاں نکلنا, کلیہ چوک تو شام میں جا کر بھی پروگرام کر سکتے ہیں. میں نے کہا وہ سب چھوڑو جلدی آؤ. ڈرائیور آئے گاڑی لے کر. جب میں آ رہا تھا میرے بھائیو ایک چیز مجھے بار بار ستا رہی تھی اور بار بار مجھے یاد آ رہی تھی, کیا جس کے گھر مجھے چائے پینے جانا تھا آج اس کے گھر مجھے جنازہ کے لیے جانا پڑ رہا, جنازہ کے لیے جانا پڑ رہا. یقین مانیے آج بھی جب وہ بات مجھے یاد آتی ہے میں آنسو نہیں روک پاتا کہ اللہ یہ کیا زندگی ہے, کیا دنیا ہے. آج میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں, کل میں زندہ نہیں بھی رہ سکتا. آپ آج بیٹھ کر جلسہ سن رہے, کل نہیں بھی رہ سکتے. کس نے سوچا تھا, میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آج میں جس قاری صاحب کے ساتھ بات کر رہا ہوں کل ان کے گھر مجھے چائے پہ جانا تھا, چائے پینے کے لیے جانا تھا, آج مجھے اس کے جنازہ پہ جانا پڑ رہا ہے. آج جس طرح قاری صاحب یہ دنیا چھوڑ کر گئے کل مجھے بھی اسی طرح دنیا چھوڑ کر جانا, آپ کو بھی دنیا چھوڑ کر جانا, میری مائیں بہنیں آپ کو بھی دنیا چھوڑ کر جانا. لیکن افسوس کہ آج ہم مسلمان ہیں, قرآن حدیث کی باتیں سنتے ہیں, لیکن آج ہم اور آپ عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ذرا ماں کے بارے میں سوچیے, کتنے لوگوں کی مائیں ہیں, 9 ماہ تک ہم اپنی ماں کے پیٹ میں رہے, لیکن آج وہ ماں دنیا کے اندر زندہ نہیں ہے. ہمارے ابو آج ہماری پرورش کے لیے, ہماری تربیت کے لیے, ہمارا مستقبل کو سنوارنے کے لیے کتنی محنتیں کی, کتنی پریشانیاں اٹھائی, لیکن آج وہ ابو دنیا کے اندر زندہ نہیں ہے. ہمارے سماج میں, ہمارے گاؤں میں کتنے ایسے لوگ تھے جن کے ساتھ ہم بیٹھا کرتے تھے, بات کیا کرتے تھے, جن کے ساتھ ہم لوگ کھیلا کرتے تھے. آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہے, آج کسی قبرستان میں جا کر قبر کے نیچے لیٹے ہوئے, قبر کے نیچے سوئے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں. یہ حقیقت ہے. لیکن میرے بھائیوں اس کے باوجود بھی آج ہم پر قرآن اور حدیث کی باتیں اثر نہیں کرتی. آج قرآن اور حدیث کی باتیں بے اثر ہے. ہم آخرت کی تیاری نہیں کرتے, ہم نماز نہیں پڑھتے, ہم روزے نہیں رکھتے, شراب نہیں چھوڑ پاتے, بیڑی نہیں چھوڑ پاتے. میری مائیں بہنیں ان کا بھی یہی حال ہے. اس لیے میرے بھائیوں میں اپنی بات کو طول نہ دیتے ہوئے, رات کافی ہو چکی ہے, 1:15 بج رہے گھڑی پہ. میرے بھائیوں بس میں اتنا سا آپ کے سامنے پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں, موت کو یاد کرو. موت کا کوئی بھروسہ نہیں, موت کی کوئی گارنٹی نہیں. اس لیے آج ہی سے آپ کیا کریں, آخرت کی تیاری میں لگ جائیں. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں آج فجر سے وہ نماز پڑھنا شروع کر دے. پڑھیں گے نا, بولیے انشاءاللہ, انشاءاللہ, انشاءاللہ. جن کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے ان تمام لوگوں سے میں میسج دے کر جانا چاہتا ہوں, آپ چہرے پر داڑھی بھی رکھیں. داڑھی رکھنا یہ سنت ہے, سنت ہے. یہ بھئی کیوں آپ داڑھی کیوں کاٹ رہے ہیں؟ میرے سامنے کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں اس لیے میں ان سے پیغام دے, آپ کیوں داڑھی کاٹ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ داڑھی چھاٹ کر خوبصورت لگ رہے ہیں,
نعوذ باللہ. کیا آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر چہرے پر داڑھی ہوگی تو ہمارا چہرہ خوبصورت نہیں لگے گا، میں خوبصورت نہیں؟ کیا آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ پھر مجھے بتائیے، وہ تو پڑھے ہوں گے نا کہ حسان ابن ثابت نے نبی کو دیکھ کر کہا تھا کہ اللہ کے نبی، آپ سے زیادہ حسین چہرہ آج تک میں نے نہیں دیکھا. تو کیا اس کا مطلب میرے نبی کے چہرے پر داڑھی تھی تو میرے نبی بدصورت تھے؟ نعوذ باللہ. پھر کیوں داڑھی آپ کاٹ رہے ہیں؟ آج کے بعد، آج سے ہی آپ داڑھی پر ہاتھ نہیں لگائیں گے. بولیے انشاءاللہ. انشاءاللہ. میرے بھائیوں، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تو ہم سب کو شام سے لے کر اب تک جتنی بھی قرآن اور حدیث کی باتیں ہوئیں ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین، خصوصاً جو 6 پیغام میں نے آج رکھے ان تمام باتوں پر بولنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی تو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین، رات کے 1:15 بجے تک جو لوگ یہاں بیٹھے رہیں ان کے آنے کو، ان کے بیٹھنے کو، ان کے سننے کو تو قبول عطا فرما. اے الہ العالمین، یہاں کے کمیٹی جن لوگوں نے بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ اس دینی پروگرام کا انعقاد کیا، یا اللہ تو ان کی پریشانی کو اور تکلیف کو اللہ تو قبول عطا فرما اور اس کو جنت کا، نجات کا اللہ تو ذریعہ بنا دے. اے الہ العالمین، تو ہم سب کو اسی طرح دینی پروگرام کرنے کی اور قرآن اور حدیث کی محفل کو سجانے کی اور علماء کو بلانے کی اور اس کی عزت کرنے کی اور ان کے باتوں کو سننے کی تو ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین، ہمارے علاقے میں جو علماء ہیں ان کی عزت کرنے کی، ان کے مقام کو سمجھنے کی، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی اور ان کے قرآن، ان کی زبان سے قرآن اور حدیث کی باتیں سننے کو تو توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین، ہمارے گاؤں میں تو ہم سب کو بھائی بھائی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین، تو ہم سب کو یعنی قرآن اور حدیث کے مطابق تو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور اس اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرما جو اعمال تیرے ہاں قابل قبول ہو. اے الہ العالمین، ہم دنیا میں جب تک زندہ رہیں تو ہمیں ایمان کے اوپر زندہ رکھ، اور الہ العالمین جب ہماری موت ہو تو ایمان کے اوپر ہو. اسی کے ساتھ ایک نظم کی 1-2 لائن، میں عام طور سے میں نظم وغیرہ نہیں گاتا، لیکن جب موت کی بات آئی، موت کو سامنے رکھ کر ایک نظم کی 1-2 لائن گا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا. آئیے اس کو سماعت فرمائیں. سنو دل سے یارو سلام آخری ہے، نظم آخری ہے، کلام آخری ہے، کلام آخری ہے. موت کو سامنے رکھ کر اس نظم کو سنیں. سنو دل سے یارو سلام آخری ہے، نظم آخری ہے، کلام آخری ہے، کلام آخری ہے. دعا کر لو بھائی، جدا ہو رہا ہوں، رہی زندگی تو پھر آ کر ملوں گا، آ کر ملوں گا. دعا کر لو بھائی، جدا ہو رہا ہوں، رہی زندگی تو پھر آ کر ملوں گا، آ کر ملوں گا. اگر مر گیا تو دعا کرتے رہنا، آنسو بہانے کی کوشش نہ کرنا، کوشش نہ کرنا. اگر مر گیا تو دعا کرتے رہنا، آنسو بہانے کی کوشش نہ کرنا، کوشش نہ کرنا.
سنو دل سے یارو سلام آخری ہے نظم آخری ہے کلام آخری ہے کلام آخری ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم